السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ تو بازار آف ناولز چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے راشدہ رفعت کے قلم سے لکھا گیا ناول ممی ڈیڈی کے بھانجے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ایک خوشگوار صبح کا اختتام ناخوشگوار سا ہوا تھا۔ چھٹی کا دن تھا اور ممی نے ڈیڈی کی پسند کا زبردست ناشتہ تیار کیا تھا۔ ڈیڈی نے انتہائی رغبت سے ناشتہ کیا۔ ممی کے ہاتھ کے بنے قیمہ بھرے پراٹھوں کی دل کھول کر تعریف بھی کی۔ ممی نے مسکرا کر تعریف وصول کی۔ ڈیڈی سے ایک مزید پراٹھا کھانے پر اصرار بھی کیا۔ ان کے انکار پر اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پیش کی۔ مسئلہ تب پیدا ہوا جب چائے کا پہلا گھونٹ لیتے ہی ڈیڈی نے لنچ کا مینیو ترتیب دینا چاہا تھا۔ آج دوپہر کو واصف اور سپکتگین آئیں گے، آپ نرگسی کوفتے اور فرنی بنا لیجیے گا، ساتھ کسی بھی طرح کے چاول ہو جائیں تو کیا کہنے۔ کیوں بھائی روشانے، مٹن بریانی صحیح رہے گی یا چکن پلاؤ؟ ڈیڈی نے اس سے بھی رائے چاہی۔ وہ تو رائے تب دیتی جب ممی کی پیشانی پر پڑنے والے بلوں کو نوٹ نہ کر چکی ہوتی۔ واصف تو میری طرح پلاؤ کا شوقین ہے، لیکن میرا خیال ہے سبکتگین بریانی شوق سے کھاتا ہے۔ ڈیڈی نے خیال ظاہر کیا تھا اور ممی کی برداشت کا پیمانہ آخر کار لبریز ہو ہی گیا تھا۔ میری بات سنیں پروفیسر صاحب، یہ گھر ہے، کوئی ڈھابا یا ریسٹورانٹ نہیں، نہ ہی میں کوئی باورچن ہوں۔ واصف بھائی اور سبکتگین نے تو یہاں کا رستہ ہی دیکھ لیا ہے۔ ہر اتوار کو بن بلائے مہمان بن کر نازل ہو جاتے ہیں۔ سارا دن ان کی مہمانداری کی نظر ہو جاتا ہے۔ میرے اپنے بھی 100 کام ہوتے ہیں جو مجھے چھٹی والے دن نپٹانا ہوتے ہیں۔ آج آپ کی فرمائشی لسٹ پر عمل درآمد کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ ممی نے قطعیت بھرا انکار کیا تھا۔ بے مروتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے بیگم صاحبہ۔ جن کو آپ بن بلایا مہمان قرار دے رہی ہیں وہ آپ کا سگا بھانجا اور بہنوئی ہیں۔ اگر وہ دونوں غریب ہفتے میں ایک بار گھر کا پکا کھانا کھانے آ ہی جاتے ہیں تو اس میں مذائقہ ہی کیا ہے؟ ڈیڈی نے ممی کو شرم دلانا چاہی۔ بس رہنے دیں پروفیسر صاحب، واصف بھائی تو ہر دوسرے تیسرے دن یہی کھانا تناول کرتے ہیں اور جاتے ہوئے سبکتگین کے لیے بھی ٹفن بھر کر سالن لے جاتے ہیں۔ آپ کے دوست اتنے بیچارے اور مظلوم ہیں نہیں جتنا آپ انہیں ظاہر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ سن رہی ہو روشانے اپنی ممی کے خیالات؟ کیسی سنگدل اور کٹھور عورت ہے۔ مرحومہ بہن کی نشانیوں سے رتی برابر بھی انسیت نہیں۔ ڈیڈی نے ہمیشہ کی طرح انجی خالہ کا نام لے کر ممی کو جذباتی بلیک میل کرنا چاہا تھا، لیکن ڈیڈی کے یہ حربے اب پرانے ہو چکے تھے اور ممی پر قطعی اثر نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے انتہائی لاپرواہی سے ڈیڈی کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ آج میرا سبوہی کے ساتھ شاپنگ پر جانے کا ارادہ ہے۔ آلو گوشت پکا کر چلی جاؤں گی، روٹیاں تندور سے منگوا لیجیے گا۔ اس بار بھڑکنے کی باری ڈیڈی کی تھی۔ یہ سبوہی کو اپنے گھر میں چین نہیں اور اس نے آپ کو شاپنگ کی لت ڈالی ہے۔ اس کا میاں تو چلو بزنس مین ہے، یہ للے تللے افورڈ کر سکتا ہے، لیکن آپ کا شوہر ریٹائرڈ پروفیسر ہے بیگم صاحبہ۔ خریداری ضرورت کے تحت کیا کریں، اسے مشغلہ مت بنائیں۔ آج ذرا آنے دیں سبوہی کو، اس کی طبیعت تو میں خود صاف کروں گا۔ ڈیڈی خفگی بھرے لہجے میں مخاطب تھے۔ سن رہی ہو روشانے اپنی ڈیڈی کی باتیں؟ مجھے تانا دے رہے تھے کہ اپنی مرحومہ بہن کی نشانیوں سے مجھے کوئی انسیت نہیں اور اپنی اکلوتی چھوٹی بہن سے خود کیسا سلوک روا رکھتے ہیں، احساس تک نہیں۔ بھائی تو بہنوں پر جان چھڑکتے ہیں اور یہ اس غریب کو ہر بار جلی کٹی سنا کر بھیجتے ہیں۔ وہ بیچاری ہماری محبت میں دوڑی چلی آتی ہے اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے پروفیسر صاحب، سبوہی کا خود شاپنگ کا کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن اسے پتہ چلا کہ کپڑوں کے مشہور برانڈ سیزن کے اختتام پر سیل لگا رہے ہیں تو اس نے فوراً مجھے فون کر کے بتایا۔ اسے رعایتی قیمت پر خریداری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو مجھے حساب کتاب سے چلنا پڑتا ہے اور دوسرے اخراجات پر تو پھر بھی میں بند باندھ دیتی ہوں۔ کچن کے اخراجات کی وجہ سے سارا بجٹ تلپٹ ہو جاتا ہے۔ ممی بھی جتائے بغیر نہ رہ پائی تھی۔ دیکھ رہی ہو روشانے اپنی ماں کو؟ میری خوش خوراکی پر طنز کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ میں ہر بار برداشت کا مظاہرہ کرتا ہوں لیکن بسا بور نہیں۔ ڈیڈی ناراض ہو کر ٹیبل سے اٹھ گئے تھے۔ رکیں تو ڈیڈی، ممی کا یہ مطلب تھوڑی تھا۔ روشانے باپ کو روکنا چاہا۔ مت روکو روشانے انہیں، یہی مطلب تھا میرا۔ ممی نے تو واقعی بے مروتی کی حد کر دی تھی۔ وہ بے بسی سے ماں کو دیکھ کر رہ گئی۔ ممی اطمینان سے چائے کی چسکیاں لیتی رہیں۔ انکل اور آنٹی کی چھوٹی موٹی جھڑپیں تو روز کا معمول ہے، تم اتنی کیوں ٹینشن لیتی ہو؟ سویرا نے اپنی عزیز از جان دوست کو سمجھانا چاہا۔ بہت دنوں بعد ایسا فرصت بھرا اتوار میسر آیا تھا۔ نہ کوئی اسائنمنٹ مکمل کرنا تھی، نہ ہی کسی اہم ٹیسٹ کی تلوار سر پر لٹک رہی تھی۔ سویرا یہ سوچ کر روشانے کے گھر آئی تھی کہ دونوں مل کر آج کی چھٹی سے بھرپور لطف اٹھائیں گے۔ ڈائجسٹ میں اپنا پسندیدہ سلسلے وار ناول پڑھیں گے، فیشن میگزین میں سے کپڑوں کے نت نئے ڈیزائن دیکھیں گے۔
اور پھر کوئی اچھی سی مووی بھی دیکھیں گے۔ لیکن فرصت بھرا اتوار منانے کا سارا پروگرام رشانے کی شکل دیکھ کر چوپٹ ہو گیا تھا۔ وہ ممی ڈیڈی کی تازہ ترین جھڑپ کے بعد حد درجہ ڈپریس تھی۔ جھڑپ کا پس منظر جاننے کے بعد سویرا بس ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ اچھا چلو یوں کرتے ہیں کہ انکل کا من پسند لنچ ہم دونوں مل کر تیار کر لیتے ہیں، آنٹی تو شاپنگ کر کے دیر سے لوٹیں گی نا، سویرا نے تجویز دی تھی۔ ڈیڈی کو تو سبکتگین بھائی آ کر لے گئے ہیں۔ جاتے ہوئے ڈیڈی ممی سے کہہ رہے تھے کہ تمہارے بہنوئی کو فون کر کے بتا دیا ہے کہ میری بیگم کو تمہیں ایک وقت کا کھانا کھلانا بھی کتنا کھلتا ہے، اسی لیے واصف انکل نے یہاں آنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور سبکتگین بھائی کو بھیج کر ڈیڈی کو اپنے ہاں بلوا لیا۔ روشانے نے سویرا کو مزید تفصیل بتائی تھی۔ اوفو یار، تمہیں انکل کی عادت کا پتہ تو ہے، ایویں یہ بات کر دی آنٹی کو پریشرائز کرنے کے لیے، انہوں نے واصف انکل کو ہرگز ایسا ویسا کچھ نہیں کہا ہوگا۔ سویرا نے سہیلی کو تسلی دی۔ تو ممی پریشر میں کب آئیں؟ انہوں نے الٹا ڈیڈی سے کہا کہ میں نے بھی سبوہی کو یہاں آنے سے منع کر دیا ہے، کہہ دیا کہ تمہارے بھائی تمہیں جلی کٹی سنانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، خود آنے کے بجائے موبی کو مجھے لینے بھیج دو۔ بس پھر سبکتگین بھائی اور موبی آگے پیچھے آئے اور ممی ڈیڈی ان کے ساتھ چلے گئے۔ روشانے نے روحانسے لہجے میں بتایا تھا۔ چلے گئے تو اچھا کیا، تم منہ لٹکا کر کیوں بیٹھی ہو؟ چلو میرے ساتھ بھائی کی فرمائش پر امی ساگ بنانے کا پروگرام بنائے بیٹھی ہیں، ان سے کہیں کہ یہ پروگرام بعد کے لیے اٹھا رکھیں، آج اتنے دنوں بعد ہمیں ایسی فرصت اور فراغت ملی ہے، اپنے لیے کچھ اچھا سا بنوائیں گے اور سنڈے انجوائے کریں گے۔ سویرا اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی تھی اور وہاں جا کر واقعی دھیان بٹ گیا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کہ اگر اس کی زندگی میں سویرا نہ ہوتی تو اس کا کیا بنتا۔ وہ ممی ڈیڈی کی اکلوتی اولاد تھی، دونوں ہی اس پر جان چھڑکتے تھے، ادھر اس کے منہ سے کوئی فرمائش نکلی ادھر پوری ہوئی۔ ممی ڈیڈی کی محبت کی وہ بلا شرکت غیر مالک تھی۔ بہن کی کمی سویرا نے پوری کر رکھی تھی۔ دونوں میں بظاہر کوئی خونی رشتہ نہ تھا، دونوں گھرانے فقط ہمسائے تھے، لیکن برسوں پرانی ہمسائیگی رشتہ داری سے بڑھ کر تھی۔ روشانے اور سویرا کو تو ایک دوسرے کے بنا چین ہی نہ آتا تھا۔ دونوں ایک ہی دن اسکول داخل ہوئیں، اکٹھے کھیل کود کر بڑی ہوئیں۔ روشانے اکلوتی تھی تو سویرا بھی دو بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، لیکن ایک دوسرے کا ساتھ پا کر دونوں کو ہی بہن کی کمی کبھی محسوس نہ ہوئی۔ روشانے کا مسئلہ اکلوتا پن نہیں تھا، مسئلہ ممی ڈیڈی تھے۔ بے شک ممی ڈیڈی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن دونوں کے مزاج، عادت اور نظریات میں بہت فرق تھا۔ اگر دونوں فریق ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی، لیکن ہر معاملے میں دونوں کو اپنا موقف ہی درست لگتا اور ان کی کسی بھی جھڑپ اور جھگڑے کے دوران روشانے دوہری مصیبت میں گرفتار ہو جاتی۔ ممی کی خواہش ہوتی کہ روشانے ان کے موقف کی تائید کرے، ڈیڈی لاڈلی بیٹی کو اپنا ہمنوا بنانا چاہتے۔ روشانے ایک کی طرفداری کر کے دوسرے کو خفا نہ کر سکتی تھی اور نہ ہی کسی طرح ممی ڈیڈی کی خفگی ختم کروا سکتی تھی۔ یہ اور بات کہ ممی ڈیڈی اپنی خفگی اور اپنے جھگڑوں کو سر پر سوار نہیں کرتے تھے۔ ممی اکثر سبوہی پھپھو کی طرف نکل جاتی اور ڈیڈی واصف انکل کے ساتھ کوئی علمی ادبی بحث چھیڑ کر اپنا موڈ بحال کر لیتے۔ کہنے کو تو سبوہی پھپھو ڈیڈی کی بہن اور واصف انکل ممی کے بہنوئی تھے، لیکن ڈیڈی سے ملتے جلتی عادات والے واصف انکل ممی کی گڈ بکس میں کبھی شامل نہ ہوئے، اور ممی کی چہیتی ننند یعنی سبوہی پھپھو اپنے بڑے بھیا کی بالکل چہیتی نہ تھی۔ ڈیڈی تو برملا کہتے تھے کہ ممی کی عادتیں بگاڑنے میں زیادہ ہاتھ سبوہی پھپھو کا ہے۔ سبوہی پھپھو کے مالی حالات خیر سے بہت اچھے تھے۔ ارشد انکل کا بہت اچھا چلتا کاروبار تھا۔ ہنسمکھ، اسمارٹ اور ماڈرن سی سبوہی پھپھو ڈیڈی کی نظر میں حد درجہ آزاد خیال تھیں۔ ان کا بڑا بیٹا محب عالم عرف موبی جو عمر میں روشانے سے فقط 1.5 ماہ بڑا تھا، اسمارٹ سی سبوہی پھپھو کے برعکس خاصا گپلو گپلو سا تھا۔ ڈیڈی کو بھانجے کی شخصیت، عادت اور حتیٰ کہ اس کی ڈریسنگ پر بھی بے تحاشا اعتراضات تھے۔ انہیں تو اپنے عزیز از جان دوست واصف صاحب کا لخت جگر سبکتگین جی جان سے پیارا تھا۔ سنجیدہ، بردبار اور ذمہ دار سا سبکتگین جہاں ڈیڈی کو بہت عزیز تھا، وہاں ممی کو اپنا بھانجا قدرے بور پرسنالٹی والا خشک مزاج سا بندہ لگتا۔ انہیں سگے بھانجے سے اس قدر انسیت اور محبت نہ تھی جتنی ہونا چاہیے تھی۔ ان کا پیارا تو موبی تھا، جو ہر پل ہر گھڑی ماں اور ممانی کا ڈرائیور بننے پر تیار رہتا۔ وہ نہ صرف ان دونوں کو شاپنگ کروانے ساتھ لے جاتا، بلکہ دوران شاپنگ اپنے مفید مشوروں سے بھی نوازتا۔ جہاں تک روشانے کا تعلق تھا، اسے بردبار سے سبکتگین بھائی بھی برے نہ لگتے، وہ ان کا بڑے بھائیوں کی طرح احترام کرتی۔ سبوہی پھپھو کی طرح ہنسمکھ سب موبی بھی اسے پھپھو جتنا پیارا تھا۔ اپنے دونوں کزن سے حد درجہ دوستانہ تعلق نہ ہونے کی وجہ بھی شاید ممی ڈیڈی ہی تھے۔ وہ اگر واصف انکل اور سبکتگین بھائی کو زیادہ پروٹوکول دیتی تو ممی کچھ خفا سی لگنے لگتی۔ پھپھو اور موبی کے ساتھ وقت گزارتی تو ڈیڈی کو لگنے لگتا کہ کہیں ان کی روشانے پر بھی صحبت کا اثر نہ ہو جائے۔ بس اسی لیے روشانے نے اپنے دونوں کزن سے لیے دیے انداز میں ہی ملتی تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ ممی ڈیڈی ایک دوسرے کے بھانجوں کے حوالے سے کیا کیا سوچے بیٹھے ہیں۔
یہ بھی ایک اتوار کی صبح کا ذکر ہے۔ آج ممی نے ڈیڈی کے لیے اسپیشل حلوہ پوری بنائی تھی، ساتھ آلو کی بھجیا اور چنوں کا سالن بھی تھا۔ ڈیڈی رغبت سے ناشتہ کر رہے تھے، ممی ان کی پلیٹ میں مزید حلوہ ڈال رہی تھیں۔ روشانے بھی گرما گرم حلوہ پوری سے ناشتہ کرنے کے بعد اب کچن سمیٹ رہی تھی۔ اس کی چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ اس خوشگوار صبح کا اختتام ناخوشگوار ہو سکتا ہے۔ کچن سمیٹ کر وہ لاؤنج کی ڈسٹنگ کرنے لگی، لیکن کان ممی ڈیڈی کی گفتگو کی جانب ہی لگے تھے۔ اب تو خیر سے موبی بھی ارشد بھائی کے ساتھ آفس جانے لگا ہے۔ ارشد بھائی خود حیران ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مجھے تو اندازہ نہ تھا کہ موبی کو کاروبار کی اتنی سمجھ بوجھ ہوگی۔ اچھی بات ہے بھائی، بیچارہ ارشد تو یہ سمجھتا ہوگا نا کہ بیٹا جتنا موٹا ہے اس کی عقل بھی اتنی موٹی ہوگی، اور وہ نالائق پڑھائی میں تو چل کر نہ دیا۔ اچھا ہے باپ کا کاروبار ہی سنبھالے۔ ڈیڈی نے حلوہ پوری سے انصاف کرتے ہوئے کہا۔ ممی تھوڑی جذبز تو ہوئیں مگر ڈیڈی کی بات سے فوری اختلاف نہ کیا۔ سبوہی بتا رہی تھی کہ اب تو موبی نے جم بھی جوائن کر لیا ہے۔ ماشاءاللہ پیارا تو وہ پہلے سے ہی ہے، ذرا سا اسمارٹ ہو جائے گا تو اور بھی پرسنالٹی نکل آئے گی۔ ممی کے لہجے میں اس کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، شخصیت بنانے کے لیے جتن تو کرنے پڑتے ہیں۔ اب ہر کوئی سبکتگین کی طرح شاندار شخصیت کا مالک تو نہیں ہوتا نا۔ بچپن سے ہی کیسی سلجھی ہوئی عادتوں کا مالک ہے سبکتگین۔ واصف نے بیٹے کی تربیت خود کی ہے۔ ذرا سا حلوہ مزید ڈال دیجئے، پوریاں لاجواب تلی ہیں آپ نے۔ ڈیڈی نے ایک ہی سانس میں سبکتگین اور پوریوں کی تعریف کی تھی۔ ممی نے اختلاف رائے کو خلاف مصلحت جان کر ڈیڈی کی پلیٹ میں مزید حلوہ ڈال دیا۔ آج شام کو سبوہی اور ارشد بھائی آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ آپ واصف بھائی اور سبکتگین کو بھی مدعو کر لیجئے۔ ظاہر ہے وہ بھی ہماری فیملی کا حصہ ہیں، اس موقع پر ان کی شمولیت اور موجودگی بھی تو ضروری ہے نا۔ ممی نے بہت سوچ سمجھ کر لفظوں کا انتخاب کیا تھا۔ روشانے کے تو صرف کان کھڑے ہوئے تھے۔ ڈیڈ پورے کے پورے کھڑے ہو گئے۔ کس موقع پر؟ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ ناشتہ تو پورا کر لیجئے، ایک اور پوری لینا۔ ممی نے جیسے ڈیڈی کو بہلانا چاہا تھا۔ میرا پیٹ بھر چکا ہے، میں ایک تو کیا آدھی پوری بھی مزید نہیں کھا سکتا۔ آپ بتائیے سبوہی اور راشد کس لیے آنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ڈیڈی نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ اوفو بھائی، آپ سمجھ تو گئے ہیں، پھر جانتے بوجھتے انجان مت بنے۔ میں نے کچھ دنوں پہلے آپ سے سرسری سا تذکرہ کیا تو تھا، سبوہی ہماری روشانے کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہے۔ آپ کے سرسری سے تذکرے پر میں نے قطعی جواب دے دیا تھا کہ روشانے صرف سبوہی کی بھتیجی ہے، وہ کوئی اور رشتہ جوڑنے کے متعلق سوچے بھی نہ۔ ڈیڈی باقاعدہ گررا کر بولے تھے۔ کیوں، کیا کمی ہے موبی میں؟ خدا کا شکر ہے گھر بیٹھے ہماری بیٹی کے لیے ایک ایسا اچھا رشتہ بھیج دیا۔ ممی بھی بگڑ کر بولی تھی۔ موبی میں کوئی کمی نہیں، بلکہ ہر چیز کی زیادتی ہی زیادتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں اپنی شہزادیوں جیسی بیٹی کے لیے وہ موٹا آلو ہی ملا ہے۔ بھانجا ہے آپ کا، کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے، کچھ تو شرم کریں۔ ممی سخت خفا ہو گئیں۔ ٹھیک ہے میں شرم کر لوں گا اگر تم اپنی تجویز واپس لے لو۔ بھائی جب ہمارے پاس بہتر انتخاب موجود ہے تو ہم کسی ایسے ویسے رشتے پر غور بھی کیوں کریں؟ واصف نے سبکتگین کے لیے خواہش ظاہر کی ہے اور میں تم سے مشورے کے بعد اسے رضامندی دینے ہی والا تھا۔ ڈیڈی نے بھی آخر اپنی بلی تھیلے سے باہر نکالی۔ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا پروفیسر صاحب کہ میں اپنی نازوں پلی بیٹی سبکتگین سے بیاہ دوں گی؟ ممی آگ بگولا ہو گئیں۔ کیوں، کیا کمی ہے سبکتگین میں؟ پڑھا لکھا، خوبرو، برسر روزگار، بردبار۔ بس کیجئے پروفیسر صاحب، میں نے جیسی زندگی خود گزاری ویسی زندگی روشانے پر کیوں مسلط کروں؟ سبکتگین اگر آج لیکچرار ہے تو کل ایک خپتی اور جھکی پروفیسر ہی ہوگا نا۔ آپا مرحومہ نے اپنے شوہر کے دوست سے میری شادی کروا کر جو زیادتی میرے ساتھ کی، آپ چاہتے ہیں میں وہی زیادتی اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے دوں؟ میرے جیتے جی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ممی بھی خم ٹھونک کر میدان میں اتر آئی تھیں۔ لیجئے، آج آپ نے اقرار کر لیا نا کہ میرے ساتھ آپ کی شادی ایک مجبوری کا سودا اور انچاہا بندھن تھا، پھر کیوں اتنے برس مجھ سے جھوٹا اظہار محبت کر کے میرا سچا اقرار محبت سنتی رہیں؟ غم اور غصے سے ڈیڈی کا برا حال تھا۔ بات بلا وجہ مت بڑھائیں پروفیسر صاحب، میری طرف سے محبت کا اظہار کبھی جھوٹا نہ تھا۔ مشرقی عورت ہوں میں، اور مشرقی عورت کی شادی جس بھی ایرے گہرے نتھو خیرے سے ہو جائے وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو ہی جاتی ہے۔ کس شان بے نیازی سے ممی نے محبت کی توجیہ پیش کی تھی۔ دیکھ رہی ہو روشانے اپنی ماں کو، اپنے مجازی خدا کو کن القابات سے نواز رہی ہیں، یعنی کہ میں ایرا گیرا ہو گیا۔ میں نے آپ کو ایرا گیرا کب کہا؟ ممی صاف مکر گئیں۔ تو پھر نتھو خیرا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ڈیڈی مزید بگڑے۔ پلیز ڈیڈی جھگڑا ختم کریں، بات بڑھانے سے کیا حاصل؟ روشانے کو ہی سیز فائر کروانے کے لیے درمیان میں آنا پڑا۔ ٹھیک ہے میں بات نہیں بڑھاتا، بتا دو اپنی ماں کو کہ تمہیں موبی کا رشتہ ہرگز قبول نہیں، وہ گدھا تمہارے جوڑ کا ہے ہی نہیں۔ روشانے کو پریشرائز کرنے کی ضرورت نہیں، زندگی اس کی ہے تو فیصلے کا اختیار بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ سبکتگین اور موبی میں سے جس کے پروپوزل کو یہ مناسب سمجھے
اسے اوکے کر دے، پھر آپ کو اور مجھے اس کی رائے کا احترام کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج کی گفتگو میں یہ پہلی معقول بات کی ہے جو تم نے کی۔ مجھے تمہاری تجویز منظور ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں میری بیٹی بہت عقل مند اور سوجھ بوجھ والی ہے۔ میں اس سے کسی بے وقوفانہ فیصلے کی توقع کر ہی نہیں سکتا۔ ڈیڈی نے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو آپ سے زیادہ جانتی ہوں۔ ممی بھی اسے محبت سے دیکھتے ہوئے مسکرائی تھیں۔ ساری بات تمہارے سامنے ہی ہوئی ہے روشانے بیٹا، اب ہمیں جلد از جلد اپنی رائے سے آگاہ کر دو۔ ممی نے اسے مخاطب کیا۔ ڈیڈی نے بھی تائیدی انداز میں ہنکارا بھرا۔ روشانے بے بسی سے ماں باپ کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ جس وقت وہ سویرا کے گھر میں داخل ہوئی تو پہلا ٹاکرا عمر سے ہوا۔ وہ نائٹ ڈیوٹی کے بعد گھر لوٹا تھا۔ تھکن اور نیند سے برا حال تھا، لیکن روشانے کی پریشان شکل دیکھ کر نیند جیسے اڑن چھو ہو گئی۔ کیا ہوا روشانے، خیریت تو ہے؟ اتنی حواس باختہ اور پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ اس نے تشویش کے عالم میں دریافت کیا۔ اوفو، ایک تو بندہ عمر بھائی جتنا ذہین نہ ہو۔ روشانے اس کے مشاہدے پر جذبز ہوئی۔ بس عمر بھائی طبیعت گری گری سی ہے، سر میں بھی درد ہے، اس لیے آپ کو پریشان لگ رہی، ورنہ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ روشانے نے اس کی تسلی کروانا چاہی۔ تسلی تو کیا ہوتی، وہ الٹا مزید تشویش میں مبتلا ہوا۔ کہیں پھر سویرا کے ساتھ مل کر کوئی کھٹی چیز تو نہیں کھا لی؟ تمہیں پتہ بھی ہے تمہارا گلا کتنا حساس ہے، فوراً خراب ہو جاتا ہے، اور گلے کے انفیکشن سے بخار بھی کتنا تیز چڑھتا ہے، لیکن نہ تمہاری سمجھ میں آتا ہے نہ سویرا کو۔ وہ خفا ہوتے ہوئے بولا۔ روشانے نے اس لمحے کو کوسا جب عمر کے سامنے اپنی طبیعت خرابی کا ذکر کیا تھا۔ میرا گلا بھی ٹھیک ہے عمر بھائی، نہ ہی مجھے بخار چڑھنے جا رہا ہے، نہ ہی میں نے اور سویرا نے کوئی کھٹی چیز کھائی ہے، بس رات کو نیند ٹھیک سے نہیں آئی، اس لیے طبیعت کچھ سست سی ہے۔ اور اب یہ مت پوچھ لیجیے گا کہ نیند کیوں نہیں آئی، دراصل دن میں بہت سولی تھی اس لیے نیند نہیں آئی۔ اور اب اگر آپ اجازت دیں تو میں سویرا سے مل لوں؟ وہ ذرا جھنجھلا کر بولی تھی۔ عمر کو اس کے خفگی بھرے انداز پر ہنسی تو بہت آئی، مگر مزید کچھ بولے بنا گردن ہلا کر اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ سائرہ خالہ شاید کچن میں مصروف تھیں۔ وہ سیدھی سویرا کے کمرے میں چلی گئی۔ سویرا ہفتہ صفائی منانے کے موڈ میں تھی۔ کمرے کی الماری کا سارا سامان بیڈ پر پھیلائے اب سر ہاتھوں میں دیے بیٹھی تھی۔ سچ کہتے ہیں دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے۔ روشانے کو دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ میں نے یہ سارا سامان نکال تو لیا ہے، اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دوبارہ کیسے سیٹ کروں۔ تمہیں بھی آج ہی سیٹنگ کا دورہ پڑنا تھا۔ روشانے روحانسی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا روشانے، انکل آنٹی کی پھر سے لڑائی ہو گئی؟ سویرا اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر خود بھی پریشان ہوئی۔ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے سویرا، پہلے یہ پھیلاوا سمیٹتے ہیں پھر تسلی سے بات کریں گے۔ روشانے نے لمبی سی ٹھنڈی سانس کھینچتے ہوئے سہیلی کو مخاطب کیا، پھر برق رفتاری سے اس کے ساتھ کمرے کو سمیٹنا شروع کیا۔ سویرا کو بھی متوقع مسئلے کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ سب بنا بات کیے جلدی جلدی کمرے کی حالت درست کی، پھر دونوں سہیلیاں بیڈ پر آمنے سامنے بیٹھ گئیں۔ زیادہ شدید جھگڑا ہوا ہے؟ سویرا اس کی پریشان شکل دیکھ کر یہی اندازہ لگا پائی تھی۔ باقاعدہ جھگڑا تو ہوا ہی نہیں ہے، ابھی تو صرف شروعات ہے۔ روشانے کو رونا آنے لگا۔ پہلے کچھ بتاؤ تو صحیح، آنسو بعد میں بہا لینا۔ سویرا کچھ خفا ہو کر بولی۔ روشانے نے مختصراً اسے سارا قصہ کہہ سنایا تھا۔ بات سننے کے بعد سویرا کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ میں اتنی مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہوں اور تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ روشانے نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ میں تو واقعی پریشان ہو گئی تھی روشانے، یہ سوچ کر کہ جانے انکل آنٹی اس بار کس بات پر جھگڑ پڑے ہیں، لیکن اس بار تو بہت تعمیری قسم کا جھگڑا ہوا ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ سوچ سمجھ کر انکل آنٹی کو جواب دے کر اس جھگڑے کا خوشگوار سا اختتام کر دو۔ سویرا نے مسکرا کر سہیلی کو مخاطب کیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں سبکتگین بھائی یا موبی میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لوں اور ممی ڈیڈی کو آگاہ کر دوں؟ روشانے نے اسے گھورا۔ ظاہر ہے تمہیں یہی کرنا ہے، انکل آنٹی نے بھی تمہیں یہی کہا ہے نا کہ وہ دونوں تمہاری رائے کا احترام کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے سویرا صاحبہ کہ میں نے کبھی سبکتگین بھائی کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، نہ موبی کے متعلق کچھ ایسا ویسا سوچا ہے۔ ممی ڈیڈی نے اچانک اس قسم کی بات کر کے میرے حواسوں پر بم ہی گرا دیا ہے، اور بالفرض میں دونوں میں سے کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر لیتی ہوں تو کیا ممی ڈیڈی کو بتانا آسان ہوگا؟ دونوں کو مجھ پر پورا مان اور بھروسہ ہے، اور میں نہ ممی کا مان توڑ سکتی ہوں نہ ڈیڈی کا بھروسہ۔ کسی ایک کے حق میں ووٹ دے کر میں دوسرے کو ہرٹ نہیں کر سکتی۔ اس نے سویرا کو صورتحال کی سنگینی کا احساس دلوانا چاہا، مگر سویرا پر مطلق اثر نہ ہوا۔ یہ تمہاری پوری زندگی کا معاملہ ہے روشانے، تم انکل آنٹی کا سوچ کر پریشان مت ہو، دونوں پروپوزلز پر غور کرو، اور جب دل و دماغ ایک فیصلے پر متفق ہو جائیں تو اب انکل آنٹی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا۔ اگر تمہارے فیصلے سے کوئی ایک فریق ہرٹ ہوگا بھی تو تمہاری خوشی دیکھ کر ان کا وقتی افسوس ختم ہو جائے گا۔
کیونکہ یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو کہ انکل اور آنٹی تمہیں بے تحاشا اور بے حساب چاہتے ہیں۔ سویرا نے بھرپور سنجیدگی سے سہیلی کو سمجھایا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر روشانے اب بھی متذبذب اور الجھی ہوئی تھی۔ کوئی اگر مگر نہیں، آؤ سبکتگین بھائی اور موبی کا تقابلی موازنہ کرتے ہیں۔ کتنے دنوں بعد اتنے مزے کی ایکٹیویٹی ہاتھ لگی ہے ہمارے۔ بلکہ میں یوں کرتی ہوں، کاغذ پین لاتی ہوں، دونوں کی خوبیاں اور خامیاں آمنے سامنے لکھیں گے، فیصلے میں آسانی رہے گی۔ سویرا تو پل بھر میں خوش ہو گئی تھی۔ روشانے البتہ ابھی تک ٹھس سے انداز میں بیٹھی تھی۔ اس کا اضطراب کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا تھا۔ وہ ڈیڈی کی اسٹڈی میں ان کے لیے چائے لے کر گئی تھی۔ ڈیڈی بہت انہماک سے ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ بیٹی کو دیکھ کر مسکرائے، کتاب بند کر کے سامنے میز پر رکھ دی۔ بہت نادر و نایاب کتاب ہے، کب سے اس کی تلاش میں تھا، اللہ خوش رکھے سبکتگین کو، ایسی کتابیں ڈھونڈ ڈھانڈ کر وہی میرے لیے لاتا ہے۔ ڈیڈی نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے سبکتگین کی تعریف کی تھی۔ آج کل وہ موقع ملتے ہی اس کے سامنے سبکتگین کے قصیدے پڑھنا شروع ہو جاتے تھے۔ بہت بھلا مانس اور قابل لڑکا ہے، پھر اتنی سی عمر میں کتنا میچور اور سمجھدار ہے۔ اور ایک وہ ہے ہمارا بھانجا محب عالم، کتنا لاؤبالی لاپرواہ ہے، زمانے بھر کا نکما۔ اس سے کسی شاعر کا نام پوچھ لو، میں شرط لگا کر کہتا ہوں علامہ اقبال کے سوا کسی اور شاعر کا نام تک نہیں بتا سکے گا۔ اور شاعری کے نام پر لب پہ آتی ہے دعا، اور تھوڑا بہت قومی ترانہ سنا دے تو غنیمت ہے۔ ہاں، اس سے ہالی ووڈ کی فلموں کے بارے میں پوچھ لو، نئی سے نئی فلم کا نام بھی بتا دے گا، اور اداکاروں کی تفصیل بھی۔ یا پھر اس سے اسپورٹس کار اور ہیوی بائکس کے متعلق پوچھ لو۔ اس چھچورے کے پاس گفتگو کا کوئی اور موضوع ہی نہیں۔ ڈیڈی نے استہزائیہ انداز میں بھانجے کا ذکر خیر کیا تھا۔ ڈیڈی، میرا فائنل سیمیسٹر تو ہونے دیتے، آپ نے اور ممی نے مجھے کس الجھن میں ڈال دیا۔ ڈیڈی کی گفتگو کا مقصد سمجھتے ہوئے وہ رہانسی ہو کر بولی تھی۔ میرا بچہ، یاد کرو میں نے یہ بات کب چھیڑی۔ وہ تو تمہاری ماں ہی سبوہی اور راشد کو بلانے کے لیے اتاولی ہو رہی تھی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو سبوہی کو موبی کی شادی کی جلدی ہی کیا ہے، ابھی تو وہ ڈھنگ سے کمانے بھی نہیں لگا۔ ٹھیک ہے، اس نے باغ کا بزنس سے سنبھالنا ہے، لیکن اس کے لیے بھی کچھ سوجھ بوجھ اور سمجھداری چاہیے کہ نہیں؟ اور سبکتگین کو دیکھو، ماشاءاللہ برسرے روزگار بھی ہے اور سمجھدار بھی۔ پھر ان کے گھر کو بھی کوئی گھر سنبھالنے والی چاہیے۔ واصف بیچارے نے تمہاری خالہ مرحومہ سے ایسی محبت نبھائی کہ ان کے انتقال کے بعد دوسری شادی کا سوچا تک نہیں۔ اب اس کی خواہش ہے کہ ایسی بہو گھر آئے کہ اس کا بڑھاپا تو سکون سے گزرے۔ اور مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، یہ جتنی فرما بردار اور خدمت گزار بیٹی ہے، اتنی ہی اچھی بہو بھی ثابت ہوگی۔ ڈیڈی اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، پلیز ڈیڈی، میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اس نے روحانسی ہو کر ڈیڈی کی بات کے آگے بند باندھنا چاہا۔ ڈیڈی بھی ذرا سنبھلے تھے۔ ہاں ہاں بیٹا، تم پر کوئی زور زبردستی نہیں، خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ سب کچھ کہہ دینے کے بعد فراغ دلی سے فیصلے کی گیند اس کے کورٹ میں ڈال دی۔ روشانے بس ڈیڈی کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ سبوہی تمہاری سگی پھوپھو ہے اور تمہیں کس قدر چاہتی ہے یہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ ممی شامی کباب تلتے ہوئے روشانے سے مخاطب تھیں۔ واصف انکل ڈیڈی کے پاس آئے ہوئے تھے اور ڈیڈی کی فرمائش پر ممی پلاؤ اور کباب بنا رہی تھیں۔ روشانے ان کی مدد کے خیال سے کچن میں تھی جب ممی نے اسے مخاطب کیا۔ سلاد کے لیے پیاز کاٹتے کاٹتے روشانے کے ہاتھ ذرا تھمے تھے۔ ماں کی بات پر کوئی اظہار خیال کیے بنا وہ پھر سے پیاز کاٹنے لگی۔ تم سگی پھپھی کے ہاں بیاہ کر جاؤ گی تو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، ورنہ شادی کے بعد لڑکیوں کو خرانٹ قسم کی ساسوں سے واسطہ پڑتا ہے تو انہیں پتہ لگ جاتا ہے۔ اکثر مائیں بیٹوں کا رشتہ مانگتے وقت جتنی میٹھی میٹھی باتیں بگاڑتی ہیں، شادی کے بعد وہی میٹھی چھری بن جاتی ہیں۔ بس یہی سوچ کر میں تمہاری سبوہی پھپھو کے ہاں تمہارا رشتہ کرنا چاہتی ہوں۔ ایسی محبت کرنے والی اور جان چھڑکنے والی ساس تمہیں اور کہاں ملے گی؟ اور اگر ڈیڈی واصف انکل کو ہاں کرتے ہیں ممی، تو وہاں تو ساس کا کوئی ٹنٹنا ہی نہیں ہوگا۔ ہمارے ڈائجسٹ کی بہت سی کہانیوں میں یہی ہوتا ہے، محبت کرنے والی خالہ یا پھپھی بھی شادی کے بعد سخت گیر ساس کا روپ دھار لیتی ہے۔ اس نے تو ویسے ہی بات برائے بات کی تھی، لیکن ممی کے چہرے پر خفگی پھیل گئی۔ مجھے معلوم ہے تمہارے ڈیڈی تمہیں آج کل کس قسم کی پٹیاں پڑھا رہے ہیں، اور مجھے بہت افسوس ہے اگر تم سبوہی کے متعلق اس قسم کی بات سوچ رہی ہو۔ وہ تمہاری اکلوتی پھپھو اور تم اس کی اکلوتی بھتیجی۔ سبوہی بیچاری کی تو کوئی بیٹی بھی نہیں، وہ تمہیں اپنی بیٹی کہتی ہی نہیں سمجھتی بھی ہے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ شادی کے بعد خرانٹ ساس ثابت ہوگی؟ جو ساری عمر میرے لیے نند سے بڑھ کر بہن اور دوست ثابت ہوئی، وہ تمہیں ساس بن کر کیوں دکھائے گی؟ خود سوچو، میں بھاوج ہو کر اپنی نند کی حمایت کر رہی ہوں تو وہ کتنی اچھی نند ہوگی۔ تمہارے ڈائجسٹوں میں تو نند بھاوجوں کے جھگڑوں کے بھی بہت قصے ہوتے ہوں گے۔ ممی نے اسے سمجھانا چاہا، ان کی بات میں وزن تھا۔ روشانے آگے سے کچھ نہ بول سکی۔ اور مان لیا واصف بھائی کے گھر ساس کا کوئی ٹنٹا ہی نہیں ہوگا، لیکن میری جان، یہ رشتے بھی ضروری ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد لڑکی کو قدم قدم پر ان سسرالے رشتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔
میری مثال لے لو، میں نے شادی ہو کر سسرال میں قدم رکھا تو اگلے ہی روز میرا ولیمہ تھا، تو تمہاری سبوہی پھپھو کی رخصتی۔ تمہارے دادا ہماری شادیوں کے محض 3 ماہ بعد اللہ کو پیارے ہو گئے، اور تمہاری دادی سے تو میرا محض غائبانہ تعارف ہے۔ وہ میری شادی سے بہت برس پہلے وفات پا گئی تھیں۔ دنیا کی نظروں میں بہت آئیڈیل گھرانے میں بیاہی گئی تھی، نہ کوئی ساس نہ کوئی نند، آزاد اور خود مختار زندگی۔ یہ مجھ سے پوچھو کہ مجھے یہ خود مختار زندگی گزارنے میں کن دقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تمہاری پیدائش کا مرحلہ، پھر تمہاری پرورش کے بعد کے مسائل، تمہارے ڈیڈی کالج ہوتے، مجھے واش روم بھی جانا ہوتا تو تمہارے سونے کا انتظار کرتی۔ وہ تو سائرہ باجی کا ساتھ تھا، وہ میرے لیے پڑوسن سے بڑھ کر بہن ثابت ہوئیں۔ اکثر تمہیں ان کے گھر چھوڑ کر میں اپنے گھر کے کام جلدی جلدی نپٹاتی۔ تمہارے ڈیڈی تب بھی اتنے ہی خوش خوراک تھے، انہیں میرے اکیلے پن کا کچھ لحاظ اور خیال نہ تھا۔ ان کے فرمائشی پروگرام کبھی ختم نہ ہوئے۔ میں نے بالکل اکیلے ہوتے ہوئے تمہیں جس طرح پالا پوسا یہ مجھے ہی معلوم ہے۔ تمہارے بعد اللہ نے مجھے ایک بار پھر خوشخبری سے نوازا، لیکن میں اپنی ناتجربہ کاری اور کم عقلی کے باعث اس کی حفاظت ہی نہ کر پائی۔ اگر گھر میں کوئی بڑا بوڑھا سمجھدار شخص موجود ہوتا تو 7ویں مہینے مجھے وزن نہ اٹھانے دیتا۔ کپڑوں کی دھلی بالٹی اٹھا کر میں سیڑھیاں چڑھنے کی حماقت کر بیٹھی۔ تمہارا بھائی دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہم سے روٹھ کر واپس اللہ کے پاس چلا گیا، اور پھر ایسی پیچیدگی ہوئی کہ میں دوبارہ کبھی ماں بھی نہ بن پائی۔ یہ تمہارے ڈیڈی کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے کبھی مجھے اس بارے میں کوئی طعنہ نہ دیا، بلکہ ہمیشہ میری دلجوئی کی، تمہیں بھی بیٹوں سے بڑھ کر چاہا۔ لیکن میں آج بھی یہ سوچتی ہوں کہ کاش میری شادی کے بعد تمہاری دادی حیات ہوتی تو ان کا تجربہ اور رہنمائی مجھے ہر قدم پر میسر ہوتی۔ وہ بھلے ہی مجھے ڈانٹتی ڈپٹتی، ہمارے لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے، لیکن میرے بچوں کے لیے تو شفیق دادی ثابت ہوتی۔ میں نے رشتوں کے لحاظ سے بہت محروم زندگی گزاری ہے روشانے۔ تمہارے نانا نانی تو میری شادی سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بھیا نے آپا کی شادی کے بعد خود کینیڈا کے لیے رخت سفر باندھ لیا، مجھے بھی آپا کے پاس جا کر رہنا پڑا۔ تمہارے ڈیڈی واصف بھائی کے دوست تھے، ہماری شادی بھی واصف بھائی اور آپا نے کروائی۔ بھیا تو صرف پیسے بھیج کر بلیغ ذمہ ہو گئے۔ میکے کے نام پر آپا کے لیے میں اور میرے لیے آپا تھیں، پھر اچانک ہارٹ اٹیک کے سبب آپا بھی مجھ سے بچھڑ گئیں۔ رشتوں کے نام پر تہی دامنی سدا میرا مقدر ٹھہری، اللہ نے اولاد بھی ایک ہی دی۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی روشانے کہ میں کس قدر ڈپریشن کا شکار تھی۔ یہ تمہاری سبوہی پھپھو تھی جنہوں نے میری دلجوئی کرنے اور مجھے پھر سے زندگی کی طرف راغب کرنے میں اپنی سی ہر ممکن کوشش کی، ورنہ جب ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ میں دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تو مجھ میں جینے کی امنگ ہی ختم ہو گئی تھی۔ میری غلطی پر مجھے کسی نے مورد الزام نہیں ٹھہرایا، لیکن میں خود کو معاف کرنے پر تیار نہ تھی۔ ہر ماں کی طرح مجھے بھی بیٹے کی فطری خواہش تھی۔ تب سبوہی نے مجھے یقین دلایا کہ موبی اس کے ساتھ ساتھ میرا بھی بیٹا ہے۔ موبی کے بعد سبوہی کے 3 بیٹے مزید ہوئے، مگر سچ پوچھو تو موبی جتنا کوئی پیارا نہیں۔ میں اسے واقعی اپنے بیٹوں کی طرح چاہتی ہوں، اور وہ بھی میرا اتنا فرما بردار کہ کیا ہی کوئی سگا بیٹا ہوگا۔ دن ہو یا رات میری ایک پکار پر دوڑا چلا آتا ہے۔ اگر تم موبی کے لیے ہاں کر دیتی ہو تو میری ساری فکریں ختم ہو جائیں گی، مجھے بیٹوں جیسا داماد مل جائے گا۔ سارے شامی کباب تلے جا چکے تھے، لیکن ممی کی بات اب بھی جاری تھی۔ میں نہیں چاہتی روشانے کہ رشتوں کے حوالے سے جیسی ترستی زندگی میں نے گزاری ویسی زندگی تمہارا مقدر ہو۔ سبکتگین سے شادی کی صورت میں تمہیں شوہر اور سسر کے سوا کوئی تیسرا رشتہ نہیں ملے گا، اور سبوہی کے گھر تمہیں پیار کرنے والی ساس، شفقت لٹانے والا سسر، 3 نٹکھٹ سے دیور، غرض اس گھر میں زندگی کا ہر رنگ ملے گا۔ رشتوں کی چاشنی کے ساتھ ساتھ مالی آسودگی بھی حاصل ہوگی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ موبی بھی مزید میچور ہو جائے گا۔ مانا ابھی وہ کچھ لاؤ بالی سا ہے، لیکن ابھی اس کے سر پر کوئی ذمہ داری بھی تو نہیں۔ عمر بھی کم ہے، وقت گزرنے کے ساتھ خود بخود سمجھداری آ جائے گی۔ موبی کی عمر کم ہے، میری بھی عمر نہیں نکلی جا رہی، پھر آپ کو اور سبوہی پھپھو کو ہمارا رشتہ طے کرنے کی کیا جلدی پڑ رہی تھی؟ اس نے خفگی بھرے انداز میں پوچھا تھا۔ صرف تمہارے ڈیڈی کی وجہ سے چندہ، مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس بگتگین سے تمہارا رشتہ نہ پکا کر دیں، اور دیکھ لو میرا خدشہ درست ثابت ہو گیا نا۔ جیسے ہی میں نے موبی کا نام لیا وہ فوراً اس بگتگین کو مد مقابل لے آئے۔ بہرحال ممی، میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، میرے دل و دماغ جس رشتے پر متفق ہو کر آمادگی ظاہر کریں گے میں اسی کے لیے ہاں کروں گی۔ اس نے سویرا کا رٹایا ہوا ڈائلاگ دہرا دیا۔ ہاں میری جان، کیوں نہیں، فیصلہ تو تمہارا ہی ہوگا، اور میں جانتی ہوں میری بیٹی کے دل و دماغ کس رشتے پر راضی ہوں گے۔ ممی شانت ہو کر مسکرائی تھی۔ روشانے انہیں بھی بس دیکھ کر ہی رہ گئی تھی۔ وہ گئی تو سویرا سے ملنے تھی، لیکن سائرہ خالہ کو سبزی کے ڈھیر سے نبرد آزما دیکھ کر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ آپ کے پٹھوں میں پہلے ہی اتنا کھچاؤ رہتا ہے خالہ، اور آپ اکیلی اتنی ڈھیر ساری سبزی بنانے بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ نکمی سویرا کہاں ہے؟ وہ ان کے ساتھ بیٹھ میتھی کے ٹنڈل اور پتے چھانٹنے لگی، ساتھ ہی سویرا کے متعلق بھی دریافت کیا۔
سویرا ابھی گھر کی صفائی ستھرائی سے فارغ ہوئی تھی. ٹیپو کے ساتھ مارکیٹ تک گئی ہے. کہہ کر گئی تھی کہ سبزی خود آ کر بنائے گی. لیکن میں فارغ بیٹھے بیٹھے کیا کرتی؟ عمر 2-3 دن سے کہہ رہا تھا آلو میتھی پکا لیں. سویرا اور ٹیپو ناک منہ چڑھاتے ہیں. کل کا آلو قیمہ بچا ہوا ہے، بس یہی سوچا کہ چلو آج عمر کی فرمائش پوری کر دوں. نرم خوسی سائرہ خالہ نے مسکراتے ہوئے تفصیلی جواب دیا. یہ عمر بھائی بھی خوب ہیں خالہ، سبز پتوں والی سبزیوں کے سوا تیسری کوئی فرمائش نہیں کرتے. ساگ، پالک، میتھی ایسی سبزیوں کے بنانے میں بھی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. اور میں بتاؤں خالہ کہ ایسے لاڈ صرف آپ جیسی مائیں اٹھاتی ہیں. ذرا عمر بھائی کی شادی ہو لینے دے، اپنی بیگم سے آلو بینگن اور آلو مٹر جیسی سبزیوں کی ہی فرمائش کریں گے. اس نے پیشین گوئی کی تھی. سائرہ خالہ مسکرا دیں. میرا عمر بالکل اپنے باپ پر گیا ہے، وہ بھی سبزیاں بہت شوق سے کھاتے تھے. ساگ اور آلو میتھی تو ان کی بھی مرغوب غذا تھی. سائرہ خالہ نے مرحوم شوہر کو یاد کیا. جاوید انکل کو دنیا سے رخصت ہوئے ایک عرصہ ہو گیا تھا، لیکن اب بھی سائرہ خالہ کی گفتگو ان کے ذکر اور حوالوں کے بغیر مکمل نہ ہوتی تھی. روشانے نے انہیں محبت سے دیکھا. شفیق چہرے اور نرم خو مسکراہٹ والی اس عورت نے بیوگی کا طویل عرصہ کتنے صبر اور پروکار طریقے سے کاٹا تھا. زرعی زمینوں کی محدود آمدنی اور جاوید انکل کی پینشن سے ہی انہوں نے اپنے بچوں کو پالا پوسا تھا. انہیں اپنی خودداری اور عزت نفس بہت عزیز تھی. مشکل وقت میں بھی سگے رشتہ داروں تک کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا، اور اللہ نے ان کے صبر کا کتنا خوبصورت اجر دیا. فرما بردار اور قابل اولاد ان کے فخر کا سامان تھی. عمر قابل ڈاکٹر بن چکا تھا. سویرا ایم اے انگلش کے لاسٹ سیمسٹر میں تھی. سب سے چھوٹا ٹیپو ایف ایس سی کر رہا تھا اور امید تھی وہ بھی عمر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میڈیکل کا پروفیشن ہی اپنائے گا. اس مہینے کی 12 تاریخ کو تمہارے انکل کی 11ویں برسی ہے. 11 برس گزر گئے اور لگتا ہے کل کی بات ہے. سائرہ خالہ کی آواز بھرا گئی تھی. اب آپ جلدی سے عمر بھائی کی شادی کر دیں خالہ، گھر میں رونق ہو جائے گی. روشانے نے فوراً ان کا دھیان بٹانا چاہا تھا. ہاں بیٹا، بس اب تو امی میرے موبائل کا چارجر نہیں مل رہا. اندر کمرے سے عمر نے باواز بلند پکارا تھا. روشانے نے زبان دانتوں تلے دبائی. اسے کیا خبر تھی عمر اس وقت گھر پر ہے. وہ کس بے تکلفی سے خالہ سے گفتگو فرما رہی تھی. بیٹا سویرا آتی ہے تو ڈھونڈ کر دے گی. خالہ نے بھی وہیں بیٹھے بیٹھے ہانک لگا دی تھی. اتنی دیر ہو گئی، جانے یہ دونوں بہن بھائی بازار میں کر کیا رہے ہیں. ٹیپو کی دوست کی سالگرہ، صرف ایک گفٹ خریدنا تھا اور 1.25 گھنٹہ ہو گیا دونوں کو گئے. سائرہ خالہ کچھ خفگی بھرے انداز میں بڑبڑائی تھی. روشانے نے ان کے ساتھ مل کر ساری سبزی بنا لی. تب سویرا اور ٹیپو کی آمد ہوئی. روشانے آپ ہی، میں نے بایولوجی کی کچھ ڈائیگرامز بنوانی ہیں آپ سے، بنا دیں گی نا؟ ٹیپو نے اسے دیکھ کر چھوٹتے ہی پوچھا. پوچھ تو ایسے رہے ہو جیسے پہلے کبھی نہیں بنائی. روشانے نے ہنس کر اسے چھیڑا. وہ بھی ہنس پڑا تھا. سائرہ خالہ سبزی لے کر کچن میں چلی گئیں تو سویرا اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی. ہاں بتاؤ، معاملہ کہاں تک پہنچا؟ سویرا نے مسکرا کر پوچھا. چھوڑو یار، سوچ سوچ کر میرا دماغ پک گیا ہے. دھیان بٹانے کے لیے تمہاری طرف آئی ہوں اور تم نے پھر وہی ذکر چھیڑ دیا. روشانے بیزار ہوئی تھی. انکل آنٹی کو جواب تو دینا ہے نا ڈیئر، سوچنا تو پڑے گا. سویرا نے کہا. وہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں. ڈیڈی سے بات کروں تو وہ اس وقتگین بھائی کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں. ممی موبی سے شادی کے فائدے گنوانے لگ جاتی ہیں. دونوں کی ہی باتیں درست لگتی ہیں. سوچ سوچ کر دماغ معاف ہو جاتا ہے. وہ بے چارگی سے بولی. دماغ تو معاف ہوتا ہے، دل کیا کہتا ہے؟ سویرا معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو گئی تھی. کس مصیبت میں گرفتار تھی اس کی سہیلی. مسئلے کا کچھ نہ کچھ حل تو نکالنا ہی تھا نا. میرا تو دل بھی کچھ نہیں کہتا. سبکتگین بھائی بھی برے نہیں لگتے، لیکن مجھے وہ ہمیشہ بڑے بھائیوں جیسے لگے ہیں، اور موبی تو ہمیشہ ہی چھوٹے بھائیوں جیسا لگتا تھا. عمر میں مجھ سے چند ماہ بڑا صحیح، لیکن اس میں بچپنا بہت ہے. ویسے عادتوں کا اچھا ہے، فرینڈلی اور ہنس مکھ سا. دونوں کا موازنہ کرنے کے باوجود دل بالکل خاموش ہے. کسی ایک کے حق میں بھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا. اس نے بے بسی سے حقیقت بتائی تھی. اچھا چھوڑو، اپنے دل و دماغ پر مٹی پاؤ. سیانے کہتے ہیں شادی اس سے کرو جو آپ سے محبت کرتا ہو، نہ کہ اس سے جس کو آپ چاہتے ہو. تم بس یہ اندازہ لگاؤ کہ سبکتگین بھائی اور موبی میں سے کون تمہیں چاہتا ہے، بس اس کے حق میں فیصلہ کر لو. سبکتگین بھائی اور موبی میں سے مجھے کون چاہتا ہے، یہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اس نے ہونک پن سے دریافت کیا. ان کی آنکھوں سے ڈفر. ہمارے ڈائجسٹوں میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ محبت آنکھوں سے چھلکتی ہے. آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے دیکھتے ہی آپ کی آنکھیں چمکنے لگتی ہیں. اب تم نے سبکتگین بھائی اور موبی کی آنکھوں میں وہی چمک ڈھونڈنی ہے. اس موازنے میں جو جیتا وہ سلطانہ، میرا مطلب ہے وہی تمہارا سرتاج بننے کا اہل ہوگا. سویرا نے کیا پتے کی بات بتائی تھی. روشانے اس کی عقل مندی کی قائل ہو کر اسے توصیفی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی. اس کا دل کر رہا تھا سویرا کی گردن مروڑ دے. کس احمقانہ کام پر لگا دیا تھا اس نے. سبکتگین بھائی واصف انکل کو چھوڑنے آئے تھے.
معمول کے مطابق روشانے نے بھی ان سے سلام دعا کی۔ وہ حسب سابق اس کی پڑھائی وغیرہ کے متعلق بات کرنے لگے۔ وہ ہوں ہاں میں ان کے سوالوں کے جواب دینے کے ساتھ ان کی آنکھوں میں وہی چمک ڈھونڈنے لگی جو سویرا کے مطابق اسے دیکھ کر نمودار ہوتی تھی۔ آنکھوں کے آگے چشمہ تھا، چمک کیا خاک نظر آتی۔ وہ مایوس ہو کر ان کے اور واصف انکل کے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ رات کو ممی کے پاس کسی کام سے موبی نے بھی چکر لگایا تھا۔ روشانے نے اسے بھی آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی تھی۔ نئے لینس لگائے ہیں، کلر سوٹ کر رہا ہے نا مجھ پر؟ موبی نے اس کی نگاہوں کے ارتکاز کا کچھ اور ہی مطلب نکالتے ہوئے خوشی کے عالم میں دریافت کیا۔ ہاں بہت سوٹ کر رہے ہیں۔ اس نے گہری سانس کھینچتے موبی کی تائید کر ڈالی۔ بیچارے کا دل توڑنے سے کیا حاصل تھا، لیکن سویرا کا سر توڑنے کا ارادہ مزید پکا ہو گیا۔ مہم کی ناکامی کے بارے میں جان کر سویرا دانت نکوسنے لگی تھی۔ اچھا تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میرے پاس اور بھی بہت سے آئیڈیا ہیں۔ روشانے کی خونخوار گھوری کی تاب نہ لاتے ہوئے سویرا نے فوراً دانت اندر کیے۔ اب مجھے تمہارا کوئی آئیڈیا نہیں چاہیے، میں آلریڈی ایک فیصلے پر پہنچ چکی ہوں۔ روشانے نے بھرپور سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ سویرا بھی سنجیدہ ہوئی۔ کون؟ سبکتگین بھائی نا؟ اس نے اندازہ لگایا۔ روشانے نے نفی میں گردن ہلا دی۔ تو تم نے موبی کے حق میں فیصلہ کر لیا؟ سویرا نے قدرے بے یقینی سے پوچھا۔ روشانے نے اس بار بھی نفی میں گردن ہلائی تھی۔ پھر منہ سے کچھ پھوٹو تو صحیح، کیا سوچے بیٹھی ہو؟ میری زندگی کا کوئی گوشہ تم سے چھپا ہوا نہیں ہے سویرا۔ مجھے ممی ڈیڈی کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے جن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا یہ بھی تمہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ ممی ڈیڈی دونوں مجھے بے تحاشا چاہتے ہیں، لیکن دونوں ہی یہ توقع کرتے ہیں کہ میں ان کی بات کی تائید کروں گی اور ان کی پسند کو ہی اپناؤں گی۔ بچپن میں ممی میرے کھیلنے کے لیے ڈول ہاؤس لاتی تو ڈیڈی باربی ڈول لے آتے۔ ڈیڈی کہتے مجھے گڑیا زیادہ اچھی لگتی ہے۔ ممی مصر ہوتی کہ مجھے گڑیا سے زیادہ گڑیا کے گھر میں دلچسپی ہے۔ اتنی کم عمری میں بھی ممی ڈیڈی کا جھگڑا نپٹانے کی غرض سے یہ اعلان کرتی کہ مجھے گڑیا اور گڑیا کے گھر سے زیادہ سٹوری بکس اور کلرز پینسل جیسی چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ پھر ممی ڈیڈی دونوں ہی میرے لیے میری پسند کی چیز لا دیتے۔ کھانے کی میز پر آج کیا پکایا جائے ٹائپ کا سوال ہوتا تو ممی کہتی روشانے کو بریانی پسند ہے، میں آج وہ پکاؤں گی۔ ڈیڈی مجھ سے پوچھتے کیوں روشانے بیٹا، تمہیں بریانی سے زیادہ اچھا پلاؤ لگتا ہے نا؟ ممی ڈیڈی کی بحث طول پکڑ جاتی۔ آخر مجھے اعلان کرنا پڑتا کہ مجھے پلاؤ اور بریانی دونوں سے زیادہ اچھے فرائیڈ رائس لگتے ہیں۔ میٹرک کے بعد سبجیکٹس چننے کے معاملے پر بھی تمہیں یاد ہے نا ممی ڈیڈی کے درمیان کیسی جنگ عظیم ہوئی؟ ممی مجھے میڈیکل میں بھیجنا چاہ رہی تھیں۔ ڈیڈی کہتے تھے میٹرک میں میتھس اور فزکس میں میرے نمبر زیادہ اچھے آئے ہیں، اس لیے مجھے پری انجینئرنگ کرنی چاہیے۔ آخر ممی ڈیڈی کے جھگڑے سے تنگ آ کر میں نے انہیں اپنا فیصلہ سنایا کہ میں سویرا کی طرح انگلش لٹریچر رکھوں گی۔ اور ایک بار تمہیں یاد ہے نا؟ مجھے ایک بات یاد ہے روشانے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ معاملہ سبجیکٹ چننے سے کچھ آگے کا ہے۔ اب بات لائف پارٹنر کے انتخاب کی ہے۔ دونوں پروپوزلز بہترین ہیں، صرف ممی ڈیڈی کے اختلاف کے ڈر سے تم یہ پروپوزلز ٹھکرا رہی ہو تو کہیں یہ کفران نعمت کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ موبی اور سبکتگین بھائی دونوں ہی بہترین چوائس ہیں۔ کیا گارنٹی ہے کہ ان رشتوں کو ٹھکرانے کے بعد تمہیں کوئی اچھا بندہ مل جائے گا؟ اجنبی انجان لوگوں میں شادی کرنے میں 100 قباحتیں ہو سکتی ہیں روشانے۔ تم نے ڈائجسٹ میں تجھ سے ناتا جوڑا ہے والا سلسلہ نہیں پڑھا؟ لڑکیاں بیچاری کیسے ہولناک اور خطرناک قسم کے سسرالیوں کی تفصیلات بتاتی ہیں۔ سویرا نے اسے خلوص دل سے سمجھانا چاہا تھا۔ میں نے ہر پہلو پر غور کیا ہے سویرا، لیکن پھر اپنا مستقبل اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے جو میرے نصیب میں لکھا ہوگا مجھے وہی ملے گا۔ مجھے ممی ڈیڈی کی چپکلش گوارا نہیں، اور اگر میں سبکتگین بھائی کے لیے ہاں کروں گی تو ممی میرا فیصلہ قبول تو کر لیں گی، لیکن انہیں میری زندگی ہمیشہ قابل رحم لگے گی۔ اگر شادی کے بعد معمولی سے بھی اونچ نیچ ہوئی تو وہ تانے مار مار کر ڈیڈی کا برا حشر کر دیں گی۔ موبی کے لیے اقرار کی صورت میں مجھے یہ گوارا نہ ہوگا کہ ڈیڈی میرے شوہر کو تنزیہ نگاہوں سے دیکھے یا اس کے لیے تحقیر بھرے کلمات ادا کریں۔ تمہیں پتہ ہے ابھی پرسوں کی بات ہے، بیچارہ موبی شارٹس پہن کر ممی سے ملنے چلا آیا۔ ڈیڈی نے اس کے منہ پر کہہ دیا، صاحبزادے ہمارے ہاں شریفانہ لباس پہن کر آیا کرو۔ وہ تو موبی ڈیڈی کی باتوں کا برا نہیں مانتا، کھلکھلا کر ہنس پڑا، لیکن بعد میں ممی ڈیڈی پر خوب خفا ہوئیں۔ موبی سے شادی کی صورت میں یہ ایپیسوڈ ہمارے گھر میں بار بار نشر ہوا کرے گی۔ ڈیڈی اسے کبھی دامادوں والا پروٹوکول نہیں دیں گے، وہ اسے ہمیشہ ممی کے چہیتے کی نظر سے دیکھیں گے، جیسے ممی سبکتگین بھائی کو ڈیڈی کے لاڈلے کی حیثیت سے دیکھتی ہیں۔ میری شادی کے بعد بھی ممی ڈیڈی یوں ہی چونچے لڑاتے رہیں، یہ مجھے قطعاً منظور نہیں۔ روشانے نے قطعیت بھرے انداز میں مخاطب ہوئی۔ پھر تم نے کیا سوچا ممی ڈیڈی کو کس طرح انکار کرو گی؟ سویرا نے اس کے نقطۂ نظر سے قائل ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ سوچنا میرا نہیں تمہارا کام ہے، میرے پاس اتنا دماغ کہاں؟ روشانے اس بار مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ سویرا اسے گھور کر رہ گئی۔
عمر ڈیڈی کا بلڈ پریشر چیک کرنے گھر آیا تھا۔ ڈیڈی کا بلڈ پریشر عموماً ہائی رہتا تھا۔ عمر ان کے بنا کہے ہفتہ 10 دن میں خود ہی ان کا بلڈ پریشر چیک کرنے آ جاتا تھا۔ وہ بلڈ پریشر چیک کر کے واپس گھر جانے لگا تو رشانے پر نگاہ پڑی۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے تھوڑی گھٹنوں پر ٹکائے جانے کسی سوچ میں مگن تھی۔ کیا ہوا رشانے، کن سوچوں میں گم ہو؟ عمر اسے مخاطب کیے بنا نہ رہ پایا۔ وہ بھی جیسے یکدم چونک کر خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا عمر بھائی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ تم مجھے آج کل بہت سست دکھائی دیتی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ متفکر ہو کر پوچھ رہا تھا۔ طبیعت کو کیا ہونا ہے، ٹھیک ہوں عمر بھائی۔ وہ پھیکی سی ہنسی لبوں پر لاتے ہوئے بولی۔ اب عمر بھائی کو کیا بتاتی کہ رات کو ممی ڈیڈی کا زبردست قسم کا جھگڑا ہوا ہے۔ ممی کو لگ رہا تھا کہ ڈیڈی رشانے کی رائے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل یہی خیال ڈیڈی کا ممی کے بارے میں تھا، اور رشانے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا طریقہ اختیار کرے کہ ممی ڈیڈی دونوں کو ہی ایک بار میں صاف انکار بھی کر دے اور وہ دونوں زیادہ ہرٹ بھی نہ ہوں۔ مصیبت یہ تھی کہ اس بار سویرا کا دماغ بھی چل کر نہ دے رہا تھا۔ اس کی تجویزوں کی پٹاری سے کوئی تجویز یا آئیڈیا برآمد نہ ہوا تھا۔ رشانے ذرا جذبز ہوئی۔ عمر بھائی ہر وقت اپنی ڈاکٹری کی دکان کھول کر بیٹھ جاتے تھے۔ میں وہ کیپسولز باقاعدگی سے لے رہی ہوں عمر بھائی۔ اس نے سفید جھوٹ بول کر انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ لگتا تو نہیں ہے؟ عمر نے نفی میں گردن ہلائی۔ توبہ ہے عمر بھائی، میری بات کا یقین ہی نہیں، اللہ کسی ڈاکٹر کو آپ کا پڑوسی نہ بنائے۔ وہ کچھ جھلا کر بولی تھی، پھر اگلے ہی لمحے اپنی بد تہذیبی کا احساس بھی ہو گیا۔ میں 1-2 دن میں ڈیڈی کے ساتھ آپ کے ہاسپٹل آ جاؤں گی، جتنا مرضی خون نکالنا ہو، میرا مطلب ہے بلڈ سیمپل لے کر جتنے مرضی ٹیسٹ کرنے ہوں کر لیجیے گا، پھر جس بھی چیز کی کمی بیشی ہو میڈیسن لکھ دیجیے گا، میں باقاعدگی سے دوا کھا لوں گی۔ اس بار تمیز سے انہیں مخاطب کر کے ان کی تسلی کروانے کی کوشش کی۔ عمر ایک لمحے کو مسکرایا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے جانے کے بعد روشانے نے سر جھٹکا۔ پتہ نہیں عمر بھائی کو اس کی صحت کی اتنی پرواہ کیوں رہتی ہے۔ پھر اچانک ہی کسی خیال سے اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اس کی صحت کی پرواہ تو ممی ڈیڈی کو بھی خوب رہتی ہے۔ اسے اکٹھی 4 چھینکیں کہ آ جاتی، ممی اسے یخنی پلا کر دم لیتی اور ڈیڈی جو شاندہ لینے کی تاکید کرتے۔ طبیعت خرابی کے لحاظ سے اس کا ٹریک ریکارڈ کچھ اتنا ہی شاندار تھا۔ بدلتا موسم بھی اس پر سب سے پہلے اثر انداز ہوتا تھا، اور کھانے پینے میں ذرا سی لاپرواہی اور بے احتیاطی اس کی طبیعت خرابی کا فوری سبب بن جاتی۔ اس کا گلا بھی بہت حساس تھا۔ اسکول کالج میں دوسری لڑکیوں کی دیکھا دیکھی وہ کوئی کھٹی چیز کھا لیتی تو اس کا گلا فوراً خراب ہو جاتا۔ ان کے فیملی ڈاکٹر نے ممی ڈیڈی کو سخت تاکید کر رکھی تھی کہ اسے کھٹائی سے سخت پرہیز کروایا جائے۔ ممی ڈیڈی دونوں ہی ڈاکٹر کی نصیحت پر پورا عمل کرتے، لیکن تمام تر احتیاط کے باوجود جب بھی اسے بخار چڑھتا تو اترنے کا نام نہ لیتا۔ ممی ڈیڈی اس کی بیماری پر اس سے زیادہ پریشان ہو جاتے۔ ٹھیک ہے روشانے بیوی، اب تمہیں ایک بار بیمار ہونا ہی پڑے گا، ورنہ بات نہیں بننے والی۔ اس نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ سویرا اس کے آئیڈیا سے کچھ ایسی متفق نہ تھی۔ کچھ اور حل سوچ لیتے ہیں روشانے، اپنی جان پر کیوں ظلم کرتی ہو؟ جب تمہاری طبیعت خراب ہوتی ہے تو جلد ٹھیک ہونے میں نہیں آتی۔ پرخلوص سہیلی کو اس کا بیمار پڑنا گوارا نہ تھا، لیکن روشانے کو اب اس کے متفق ہونے سے بھی کوئی غرض نہ تھی۔ اسے پتا تھا کہ سویرا کو اس کا ساتھ دینا ہی پڑے گا۔ 4 دن تک اس نے ممی ڈیڈی سے چھپ کر خوب اچار کھایا، یونیورسٹی سے واپسی پر گول گپے کھائے، 100 کھائے، کھٹائی والا پانی بھی پیا، آئس کریم، کلفی، برف کا گولا۔ غرض اس موسم میں اسے جن چیزوں کا سختی سے پرہیز تھا اس نے وہ ساری چیزیں رج کر اور ڈٹ کر کھائی تھیں، لیکن اس بار جانے کیا ہو گیا تھا۔ گلے میں معمولی خراش کے سوا کوئی انفیکشن ہو کر ہی نہ دے رہا تھا، اور جس دن اس نے مایوس ہو کر اپنی کوششیں ترک کر دیں، بلکہ گلے کی خراش کے لیے نمک ملے نیم گرم پانی کے غرارے کرنے کا ارادہ کیا، اسی شام کو اسے بخار چڑھ گیا۔ غراروں کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اس نے خوشی خوشی بستر سنبھال لیا۔ رات بخار خوب تیز ہو گیا۔ عمر ہاسپٹل میں تھا۔ ڈیڈی نے اس سے فون پر ہی نسخہ لکھوایا، لیکن ممی کی تسلی نہ ہوئی۔ انہوں نے ڈیڈی کے ساتھ اسے اپنے فیملی فزیشین کے پاس بھیج کر دم لیا۔ انجیکشن اور دوا کے بعد اسے کسی قدر افاقہ ہوا تو ممی ڈیڈی کی پریشانی قدرے کم ہوئی۔ پلان کے مطابق سویرا بھی سہیلی کے پاس موجود تھی۔ آپ دونوں سکون سے سو جائیں، میں ہوں نا روشانے کے پاس، اس نے ممی ڈیڈی کو مخاطب کیا۔ اتفاق سے آج سائرہ ٹیپو کے ساتھ بہن کی ساس کے انتقال پر ساہیوال گئی تھی۔ عمر کی نائٹ ڈیوٹی تھی، سویرا کو روشانے کے پاس ہی رکنا تھا۔ خالہ کی ساس بہت اچھے وقت پر گزری تھی، اب ان کا پلان کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہے سویرا بیٹی، آپ سکون سے جا کر سوئیں، ویسے بھی آپ نیند کی گولی لے کر سوتی ہیں، سرہانے کوئی ڈھول بھی بجائے تو آپ کی آنکھ نہیں کھلتی۔ روشانے کے پاس سو کر کیا کریں گی؟ ڈیڈی نے ممی کو مخاطب کیا۔ وہ روشانے کے سرہانے سے ہلنے کو تیار نہ تھیں۔ میں تو گولی کھا کر سوتی ہوں تب گہری نیند آتی ہے،
آپ کے تو بغیر گولی کھائے کمرے میں خراٹے گونجتے رہتے ہیں، ممی چڑ کر بولی تھی۔ ڈیڈی بھی کوئی جوابی وار کرنے والے تھے، لیکن پھر روشانے کی طبیعت کا لحاظ کرتے ہوئے چپ ہو گئے۔ سویرا روشانے کے پاس تھی، اس لیے دونوں قدرے بے فکر ہو کر سونے چلے گئے۔ رات کے آخری پہر روشانے کو پھر تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ جسم پر کپکپی طاری تھی، لیکن دماغ پوری طرح چوکس تھا۔ ممی نے فجر کی نماز پڑھ کر بیٹی کے کمرے میں جھانکا تو سویرا اس کے سرہانے بیٹھی ماتھے پر گیلی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ ہائے میرے اللہ، اتنا تیز بخار! سویرا بیٹا، تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ ممی نے اس کی کلائی چھو کر بخار کی شدت کا اندازہ لگایا تو سخت متوحش ہو گئیں۔ میں بس آپ کو جگانے ہی والی تھی آنٹی۔ رات بھر روشانے بہت بے چین رہی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بڑبڑاتی بھی رہی ہے، مجھے تو خدشہ ہے کہیں بخار نے دماغ پر اثر تو نہیں کر دیا۔ سویرا پریشانی سے بولی تھی۔ اتنے میں ڈیڈی بھی آ نکلے تھے۔ ماں باپ کو اکٹھا دیکھ کر روشانے کی بڑبڑاہٹیں پھر شروع ہو گئی تھیں۔ میں ممی کی بات نہیں مانوں گی تو وہ ہرٹ ہو جائیں گی ڈیڈی۔ اس نے موندی موندی آنکھیں کھول کر ڈیڈی کو دیکھ کر انہیں ہولے سے مخاطب کیا تھا۔ ڈیڈی تڑپ کر آگے آئے تھے۔ روشانے بیٹا، آپ دماغ پر زور نہ دو، ریلیکس کرو۔ ممی آپ مجھ سے خفا مت ہو، میں ڈیڈی کی اچھی بیٹی بنوں گی۔ اس بار نکاہت بھرے انداز میں ماں کو مخاطب کیا۔ باتوں میں ربط کی کمی تھی، صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پوری طرح حواسوں میں نہیں۔ روشانے میری جان، الٹی سیدھی سوچوں سے دماغ کو مت تھکاؤ، پہلے ہی اتنا تیز بخار ہو رہا ہے۔ ممی اس کی حالت دیکھ کر بے چین ہو رہی تھیں۔ مجھے تو یہی لگتا ہے آنٹی کہ بخار دماغ کو چڑھ رہا ہے۔ ساری رات یہ ایسی ہی باتیں کرتی رہی ہے، کبھی کہتی ہے مجھے ممی کا فیصلہ قبول ہے، کبھی بڑبڑاتی کہ میں ڈیڈی کی بات مانوں گی۔ کیا آپ دونوں نے اس سے کوئی بات منوانی تھی انکل آنٹی؟ سویرا نے بھول پن سے دونوں کو مخاطب کیا۔ ممی ڈیڈی دونوں نے نگاہیں چرا لیں۔ ڈیڈی عمر کو کال کر کے پوچھنے لگے کہ وہ ڈیوٹی آف کر کے کب تک لوٹے گا۔ ماتھے پر گیلی پٹیاں رکھنے کی ذمہ داری ممی نے سنبھال لی تھی۔ بخار قدرے کم ہوا تو ڈیڈی نے اسے دوا پلائی۔ اگلے 2 دن تک اس کی طبیعت میں بہتری آ گئی تھی، لیکن نیند کے عالم میں ابھی تک ویسے ہی بڑبڑاہٹیں جاری تھیں۔ عمر بھائی کہہ رہے تھے کہ صرف گلے کے انفیکشن کی وجہ سے روشانے کو بخار نہیں چڑھ رہا، اس کی کنڈیشن بتا رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ لیکن عمر بھائی کہہ رہے تھے انکل آنٹی کو کچھ نہ بتانا، وہ خواہ پریشان ہو جائیں گے۔ سویرا نے اکیلے میں ممی کو اعتماد میں لیا۔ صبح ڈیڈی کو اکیلے پا کر یہی بات ان سے بھی کر چکی تھی۔ دل میں البتہ دعا یہی کر رہی تھی کہ وہ دونوں عمر بھائی سے اس بات کی تصدیق نہ کریں، لیکن شکر ہوا کہ یہ نوبت پیش نہ آئی۔ وہ دونوں ہی بہت چپ سے تھے۔ روشانے کی حالت نے انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عمر روز روشانے کے چیک اپ کے لیے آتا تھا۔ بعد میں سویرا ممی ڈیڈی کے سامنے روشانے کے ذہنی دباؤ کا لازمی ذکر کرتی۔ بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ روشانے کو کیا ذہنی پریشانی ہے، میں انہیں کیا بتاؤں کہ اس معاملے میں تو روشانے نے کبھی مجھے بھی اعتماد میں نہیں لیا۔ ہاں یہ مجھے پتا ہے کہ وہ بہت دنوں سے الجھی اور پریشان تھی، پڑھائی میں اس کا دھیان بالکل نہ لگ رہا تھا، اکثر سر درد کی شکایت کرتی۔ میں وجہ پوچھتی تو کہتی رات نیند ٹھیک سے نہیں آئی۔ اب یہ نیند کیوں نہیں آتی تھی یہ بات اس نے مجھے کبھی نہ بتائی۔ شاید آپ دونوں کو اس بارے میں کچھ علم ہو۔ سویرا اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے ممی ڈیڈی سے دریافت کرتی۔ ان کے چہروں کے تاثرات بتا دیتے کہ تیر ٹھیک نشانوں پر لگ رہے ہیں۔ پھر وہی ہوا جو روشانے کی خواہش تھی۔ میں نے سبوہی سے معذرت کر لی ہے پروفیسر صاحب، میرے لیے میری بچی کی صحت سے بڑھ کر کچھ نہیں، اور ویسے بھی کوئی باضابطہ بات تھوڑی ہوئی تھی، یہ تو میری اور سبوہی کی خواہش تھی۔ اندازہ اسے بھی تھا کہ آپ مشکل ہی سے مانیں گے۔ اس نے میری معذرت خوش دلی سے قبول کر لی۔ وہ روشانے کو بہت چاہتی ہے، خود اس کی حالت دیکھ کر گئی ہے۔ وہ تو مجھ پر خفا ہو رہی تھی کہ آپ نے اور بھائی نے اسے اتنی ذہنی ٹینشن دی ہی کیوں۔ موبی بیچارہ بھی آپ سے خوب ڈرتا ہے۔ میری اور سبوہی کی محبت میں وہ اس رشتے پر راضی تو ہو گیا تھا، لیکن جب اسے پتہ چلا ہے کہ اس کے ہٹلر ٹائپ ماموں اس کے سسر بننے نہیں جا رہے تو خوشی سے چھلانگے لگا رہا ہے۔ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، بچوں کی دلی آمادگی کو پسے پش ڈالتے ہوئے یہ رشتہ جوڑنے چلے تھے۔ ممی بہت آزردگی مگر اعلیٰ ظرفی سے اپنی غلطی کا اقرار کر رہی تھیں۔ لا حول ولا قوت، یعنی کہ آپ نے سبوہی کو انکار کر دیا؟ نہ رشتے کی بات شروع کرنے سے پہلے مجھے اعتماد میں لیا، نہ بات ختم کرتے وقت۔ مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں واصف سے معذرت تو نہ کرتا۔ جب ہم دونوں ہی سبکتگین کے رشتے پر متفق ہو جاتے تو روشانے کی پریشانی تو خود بخود ختم ہو جاتی نا۔ ڈیڈی نے ممی کو خفگی سے دیکھا۔ او، یعنی کہ آپ بھی واصف بھائی کو انکار کر چکے ہیں؟ ممی خوشی سے چہکیں۔ ڈیڈی بس انہیں خشمگی نگاہوں سے گھورتے رہے۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے پروفیسر صاحب، بہت اچھا ہوا جو آپ نے واصف بھائی کو انکار کر دیا، کیونکہ اس وقت روشانے کی ذہنی حالت کے پیش نظر میں آپ سے سبکتگین کے رشتے پر اختلاف نہ کرتی اور اپنی رضامندی دے دیتی، لیکن اس رشتے کے حوالے سے میرے ذہن میں جو تحفظات ہیں وہ کبھی ختم نہ ہوتے، اور روشانے میرے ذہنی تحفظات سے بخوبی آگاہ ہے۔
شادی کے بعد ہر مثالی گھرانے میں بھی تھوڑے بہت اختلافات اور معمولی سی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اور بیٹی میکے آ کر ماں سے ہی دکھ سکھ کہتی ہے، لیکن سبکتگین سے شادی کی صورت میں روشانے کبھی مجھ سے اپنے دکھ سکھ نہ کہتی، صرف اس ڈر سے کہ کہیں میں اس کے ڈیڈی کو تانے نہ مارنا شروع کر دوں۔ میری بیٹی بہت حساس ہے پروفیسر صاحب، وہ ہم دونوں سے بہت محبت کرتی ہے اور ہمارے جھگڑوں سے ہر بار ہی بہت ہرٹ ہوتی ہے، اور ہم دونوں اس سے محبت کے دعوے دار تو ہیں، لیکن ہماری وجہ سے ہی وہ اس ذہنی اذیت میں مبتلا ہوئی۔ اچھا ہوا جو ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور ہم نے اپنی غلطی سدھار لی۔ دنیا سبکتگین اور موبی پر ختم نہیں ہوتی، اور ویسے بھی جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، جو میری بیٹی کے نصیب میں ہے اسے وہی ملے گا۔ ممی متانت بھرے انداز میں مخاطب تھیں۔ سال 6 مہینے میں آپ ایک بار عقل کی بات کر لیتی ہیں بیگم صاحبہ، اور شاید آج وہی دن ہے۔ ڈیڈی نے مسکرا کر انہیں چھیڑا۔ ممی نے انہیں گھورنا چاہا مگر پھر خود بھی مسکرا دی تھی۔ تم نے میرے حوالے سے انکل سے یہ کیوں کہا کہ روشانے کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے؟ وہ بہت تشویش میں مبتلا تھے اور مجھ سے کوئی میڈیسن لکھوانا چاہ رہے تھے۔ عمر نے سویرا کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ انکل نے یہ بات آپ سے کل یا پرسوں کی ہوگی عمر بھائی، اب وہ دوبارہ آپ سے یہ بات نہیں کریں گے۔ الحمدللہ روشانے اب بالکل ٹھیک ہے، ہر قسم کی ٹینشن سے آزاد۔ سویرا نے مسکرا کر بھائی کو جواب دیا، مگر اس کی گھورتی نگاہوں سے خائف ہو کر تھوڑا سا گڑبڑائی۔ سوری عمر بھائی، میں نے آپ کے حوالے سے جھوٹ بولا، اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ وہ منمنا کر بولی، پہیلیاں مت بجھواؤ سویرا، پوری بات بتاؤ۔ عمر خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ بھائی کے تیور دیکھ کر سویرا گھبرا گئی تھی، پھر بہت جھجکتے ہوئے اسے الف سے یہ تک ساری بات بتانی پڑی تھی۔ عمر لب بھینچے ساری بات سنتا رہا تھا۔ بات سن کر اس نے سویرا کو جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ وہ جان چھوٹی سو لاکھوں پائے کے مصداق وہاں سے فوراً رفو چکر ہو گئی تھی۔ میرے لال، تو نے یہ بات مجھ سے پہلے کیوں نہ کی؟ سائرہ نے خوشی کے مارے بیٹے کا ماتھا چوم لیا تھا۔ عمر ذرا خجل سا ہو کر مسکرا دیا تھا۔ میں تو جب بھی روشانے کو دیکھتی تھی دل سے یہی دعا نکلتی تھی کہ اللہ مجھے ایسے ہی مزاج کی بہو دے۔ ایسے مزاج کی کیوں؟ وہی کیوں نہیں امی؟ آپ نے کبھی یہ دعا کیوں نہ کی؟ عمر نے مسکرا کر پوچھا۔ میں ان ماؤں میں سے نہیں عمر جو اولاد پر اپنی مرضی تھوپتی ہیں۔ میری اولاد لاکھ فرما بردار سہی، لیکن میں اولاد کی فرما برداری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ میرا خیال تھا تم اپنے پروفیشن سے ہی شریک حیات کا انتخاب کرو گے۔ اتنی ڈھیر ساری تو تمہاری سہیلیاں جن کے فون بھی آتے رہتے ہیں۔ سائرہ سادگی سے بولی تھیں۔ عمر ان کی سادگی پر ہنس پڑا تھا۔ وہ میری سہیلیاں نہیں امی، صرف کولیگس ہیں، اور خیر سے سب کی سب منگنی شدہ اور شادی شدہ ہیں۔ تو بیٹا جی، میں نے جب بھی تم سے پوچھا کہ لڑکی تم پسند کرو گے یا میں ڈھونڈنا شروع کروں تو تم ہر بار یہ بات ٹال کیوں دیتے تھے؟ دل کی بات ماں کو پہلے کیوں نہ بتائی؟ سائرہ کا شکوہ بجا تھا۔ میں روشانے کی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا امی۔ آپ کو بتاتا تو آپ سویرا کو بتائے بغیر نہ رہ پاتی، اور سویرا کے پیٹ میں یہ بات کب ٹھہرتی؟ وہ اپنی سہیلی کو اس راز میں شریک کر لیتی، اور پھر میری خواہش تھی کہ میں پہلے سویرا کے فرض سے سبکتگوش ہو جاؤں، پھر میں اپنے بارے میں سوچوں۔ حد ہو گئی عمر، تم سوچتے رہ جاتے چاہے اس بچی کے ماں باپ اپنے بھانجوں سے اس کا رشتہ ہی طے کر دیتے۔ جہاں تک سویرا کا تعلق ہے، اللہ نے چاہا تو مناسب وقت آنے پر اس کا بھی رشتہ طے پا جائے گا۔ میں ان ماؤں میں سے نہیں جو بیٹیوں کے پیچھے بیٹے کی شادی لٹکائیں۔ میں آج ہی روشانے کے ہاں جاتی ہوں۔ سویرا نے بتایا ہے کہ روشانے کے ممی ڈیڈی کے بھانجوں کو انکار ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کا کوئی اور رشتہ آئے، میں رشتہ لے جاتی ہوں۔ سائرہ قطعیت سے بولی تھی۔ عمر نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سائرہ بیگم کی بات سن کر ممی ڈیڈی پر تو گویا شادی مرگ طاری ہو گئی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے دونوں سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ روشانے میری گود میں کھیلی ہے بھائی صاحب، مجھے بیٹیوں کی طرح ہی عزیز ہے، وہ بھی مجھے خالہ کہتی ہی نہیں سمجھتی بھی ہے۔ میں بیوہ عورت ہوں، میری کل پونجی میری اولاد ہے۔ آج کل کی تیز ترار لڑکیوں سے تو میں ویسے ہی خائف رہتی تھی۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کی کہ میرے عمر کے نصیب میں روشانے جیسی بچی کا ساتھ ہو، کیونکہ ختیجہ بہن ہمیشہ کہتی تھی کہ روشانے کا رشتہ انہوں نے اپنی نند کے ہاں کرنا ہے۔ بس اسی لیے کبھی بات کرنے کا میرا منہ نہ بن پڑا۔ اب سویرا سے پتہ چلا کہ آپ لوگوں کا اپنے بھانجے سے روشانے کا رشتہ کرنے کا ارادہ بدل گیا تو میں بھاگی چلی آئی۔ اس سے پہلے کوئی اور روشانے کا ہاتھ مانگے، میں اپنے عمر کے لیے آپ کے آگے جھوری پھیلا رہی ہوں، مجھے مایوس نہ لوٹائیے گا۔ سائرہ بہت لجاجت بھرے انداز میں مخاطب تھیں۔ ممی ڈیڈی نے ایک دوسرے کو دیکھا، نگاہوں ہی نگاہوں میں پیغام کا تبادلہ ہوا، پھر ڈیڈی نے مسکرا کر سائرہ بیگم کو مخاطب کیا۔ جس طرح روشانے آپ کی گود میں کھیلی ہے سائرہ بہن، اسی طرح عمر بھی تو ہمارے سامنے پلا بڑا ہے۔ اس جیسا ذہین، فطین، قابل اور سب سے بڑھ کر سیلف میڈ بچہ اور کون ہوگا؟ آپ کے تینوں بچے ہمیشہ سے ہی ہمیں بہت پیارے رہے ہیں، اور یہ بات آپ بھی جانتی ہیں۔ ہماری خوش بختی کہ آپ نے عمر کے لیے روشانے کا ہاتھ مانگا، ہم دونوں کو ہی یہ رشتہ منظور ہے۔ بس ایک بار روشانے سے اور پوچھ لیں، پھر آپ کو باضابطہ ہاں کر دیں گے۔
ڈیڈی کے فوری اقرار پر سائرہ بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا تھا۔ خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ممی نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ ممی ڈیڈی مطمئن تھے اور بے تحاشا خوش بھی۔ عمر کا رشتہ رشانے کے لیے اتنا غیر متوقع تھا جیسے کسی نے اس کے حواسوں پر بم گرا دیا ہو۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی بڑے مسئلے پر ماں باپ کو اتنا متفق اور مطمئن پایا تھا۔ وہ اتفاق رائے سے اس کے لیے کوئی کھمبا بھی منتخب کرتے تو وہ ہنسی خوشی ہاں کر دیتی۔ ہاں تو اس نے اب بھی کر دی تھی، لیکن حیرانی کم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ اوپر سے سویرا نے چھیڑ چھیڑ کر اس کا ناک میں دم کر دیا تھا۔ کتنے گھنے ہیں عمر بھائی، کب سے تمہیں سوچے بیٹھے تھے لیکن منہ سے بھاپ تک نہ نکالی، اب اپنی محبت کا انکشاف فرمایا ہے۔ محبت؟ روشان نے حیرت سے سہیلی کو دیکھا۔ ہاں تو بغیر محبت کے ہی امی کو تمہارا رشتہ مانگنے بھیجا ہے، وہ چہکی۔ مجھے واقعی یقین نہیں آ رہا سویرا، میں نے تو ہمیشہ عمر بھائی کو… ہاں بولو کیا عمر بھائی کو؟ سویرا نے گھورتے ہوئے اس کی بات اچکی۔ روشانے نے کچھ بولنا چاہا مگر سویرا پہلے ہی بول پڑی تھی۔ دیکھو جب سبکتگین بھائی اور موبی کے رشتے زیر غور تھے تو تمہیں سبکتگین بھائی بڑے بھائی لگتے تھے اور موبی چھوٹا بھائی۔ اب اگر تم نے عمر بھائی کو منجلا بھائی قرار دیا نا تو میں تمہارا سر توڑ دوں گی، سویرا نے اسے دھمکی دی۔ نہیں میں نے یہ کب کہا، بس یقین ہی نہیں آ رہا۔ اس نے پھر بے یقینی کی تکرار کی۔ یقین بھی آ جائے گا میری جان، اور عمر بھائی کے نام پر دل بھی دھڑکنے لگے گا۔ ہم مشرقی لڑکیوں کے دل کورے کاغذ کی مانند ہوتے ہیں۔ جب ماں باپ کسی سے ہمارا نام جوڑ دیتے ہیں تو دل خود بخود اس نام کی مالا جپنے لگتا ہے۔ ہمارے ڈائجسٹوں میں ہی یہ لکھا ہوتا ہے نا، سویرا نے فلسفہ بولا۔ رشانے کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اور سب سے بڑھ کر خوشی کی بات یہ ہے کہ انکل آنٹی کو ایک ہی رشتے میں اپنی من پسند خصوصیات مل گئی ہیں۔ انکل عمر بھائی کی ذہانت، فطانت اور ڈیشنگ پرسنالٹی کی وجہ سے خوش ہیں، تو آنٹی کو رشتوں سے بھرا پڑا ہمارا گھر ہمیشہ سے ہی بہت پسند ہے۔ عمر بھائی سے شادی کی صورت میں تمہیں پیار کرنے والے شوہر کے ساتھ شفیق ساس، نٹکھٹ دیور اور مجھ جیسی پیاری سی ننند بھی تو ملے گی۔ سویرا شوق ہوئی۔ روشانے ہنستی رہی۔ تمہاری سبوہی پھپھو اور تمہاری ممی میں تو کیا ہی دوستی ہوگی جناب جو ہم دونوں میں ہے۔ زندگی کے ہر برے بھلے وقت میں نے تمہارا کتنا ساتھ دیا ہے، بتاؤ کوئی ہوگی میرے جیسی سہیلی پلس ننند؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بلا شبہ اس کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ تھا، اور اپنے سب پیاروں کو اتنا خوش اور مطمئن دیکھ کر روشانے کا اپنا دل سکون سے بھر گیا تھا۔ ممی نے سائرہ آنٹی کی فیملی کو لنچ پر مدعو کیا تھا۔ لنچ پر مدعو کرنا کوئی انوکھی بات نہ تھی، پہلے بھی 4-6 مہینوں میں دونوں خاندان ایک دوسرے کو لنچ یا ڈنر پر انوائٹ کر ہی لیتے تھے۔ عید تہوار پر دعوت تو خیر معمول کا حصہ تھی۔ اس بار غیر معمولی بات یہ تھی کہ عمر کے لیے باضابطہ ہاں کر دی گئی تھی، اور گھر والوں کے ساتھ یقیناً عمر نے بھی لنچ کے لیے آنا تھا۔ سویرا کے بہت اصرار کے باوجود روشانے نے سویرا کے ہاں جانا ترک کر دیا تھا۔ آج بھی عمر سے متوقع سامنے کے تصور سے ہی دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ شاید سویرا صحیح کہتی تھی، دل کے کورے کاغذ پر انوکھی سی تحریر ابھرنے لگی تھی۔ مقررہ وقت پر سائرہ خالہ، سویرا، ٹیپو اور عمر آ گئے تھے۔ روشانے نے تو خالہ سے سلام دعا کر کے واپس کچن میں گھس گئی، عمر کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ممی نے آج بہت پرتکلف لنچ کا اہتمام کیا تھا۔ ڈیڈی نے اپنے سارے فرمائشی پکوان بنوائے اور ممی نے ہنسی خوشی ڈیڈی کی فرمائشی لسٹ کے مطابق کھانے تیار کیے تھے۔ سائرہ خالہ تو دسترخوان کی وسعت دیکھ کر کچھ خفا بھی ہوئی تھیں۔ ارے سائرہ آپا، اپنے بھائی صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے، دعوت کسی کی بھی ہو اپنا فرمائشی پروگرام نشر کر دیتے ہیں۔ ممی نے مسکرا کر انہیں مخاطب کیا۔ سائرہ خالہ بھی ہنس پڑی تھی۔ روشانے کو تو بلاؤ بیٹا، وہ کہاں رہ گئی؟ سائرہ نے سویرا کو مخاطب کیا۔ سویرا اس بات میں سر ہلاتی مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بڑھی۔ روشانے کو بلانے کی کتنی کوششیں وہ کر چکی تھی، لیکن وہ کچن سمیٹنے کے بہانے کچن میں ہی گھسی ہوئی تھی۔ کچن سمٹ چکا ہے، کھانے کے بعد برتن مل کر دھو لیں گے، اب باہر تشریف لے آئیں، امی تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ اس نے روشانے کو مسکرا کر مخاطب کیا۔ ہاں بس چلو آتی ہوں۔ روشانے پزل ہو رہی تھی، اور سہیلی کا جھجکنا شرمانا سویرا کو بہت لطف دے رہا تھا۔ وہ اسے ساتھ لے کر ہی ڈائننگ روم تک آئی تھی۔ سائرہ خالہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ شکر ہے عمر عین سامنے نہ بیٹھا تھا۔ جیسے تیسے کھانا کھا کر وہ پھر کچن میں گھس گئی۔ کھانے کے بعد ممی سائرہ خالہ کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں جا بیٹھیں۔ ڈیڈی عمر کو اپنی اسٹڈی میں لے کر روشانے اور سویرا مل کر برتن دھونے لگی تھی۔ روشانے بیٹا برتن دھو کر اچھی سی چائے بنا لو، میں اور عمر نماز پڑھنے جا رہے ہیں، پھر چائے پئیں گے۔ ڈیڈی کچن میں جھانک کر اسے ہدایت دے کر چلے گئے۔ اس نے دھیمی آنچ پر چائے چڑھا دی تھی۔ ذرا دیر بعد اس نے سویرا کی مدد چاہی۔ ذرا دیکھ کر آنا ڈیڈی اور عمر بھائی نماز پڑھ کر آ گئے یا نہیں، پھر انہیں چائے دے آنا۔ اگر تم نے عمر بھائی کو آئندہ عمر بھائی کہا تو میں تمہارا سر توڑ دوں گی، سویرا گھرائی۔ اچھا بابا تم دیکھ آؤ کہ ڈیڈی اور تمہارے عمر بھائی آ گئے ہیں یا نہیں، روشانے نے بیان میں ترمیم کر لی۔
سویرا مسکرا کر کچن سے نکلی۔ انکل تو اپنی اسٹڈی میں ہی ہے اور عمر بھائی شاید نماز پڑھ کر گھر واپس چلے گئے، انہیں شام میں کسی دوست کے ہاں جانا تھا۔ سویرا کے کہنے پر اس نے سکون کا سانس لیا۔ میں آنٹی اور امی کو چائے دے کر آتی ہوں، تم انکل کو دے آؤ، پھر سکون سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ سویرا ٹرے میں 2 کپ سے چائے ممی وغیرہ کے پاس چلی گئی تو اس نے ڈیڈی کی چائے لے کر ان کی اسٹڈی کا رخ کیا۔ اپنی ہی دھن میں وہ اسٹڈی میں داخل ہوئی تھی، مگر وہاں صرف عمر کو براجمان دیکھ کر ہاتھوں کے طوطے مینا چڑیا سب اڑ گئے۔ ڈیڈی کہاں ہیں؟ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں دریافت کیا۔ مسجد کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا، انکل ابھی مسجد میں ہی ہیں۔ عمر کے جواب پر وہ سر ہلاتے ہوئے واپس مڑی تھی۔ ویسے مجھے بھی چائے کا کوئی خاص پرہیز نہیں ہے، پی لیتا ہوں کبھی کبھار۔ عمر کی متبسم آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ بے تحاشا شرمندہ ہوتے ہوئے پلٹی۔ سوری کہنے کے ساتھ کپ عمر کے سامنے رکھا۔ اگر اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحے عنایت کر دو تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عمر اس بار سنجیدگی سے گویا ہوا۔ روشانے کا دل دھڑکا، ہتھیلیاں الگ پسینہ پسینہ ہوئیں۔ ڈائجسٹ میں چھپی کہانیوں کے مطابق کوئی رومانوی سچویشن رونما ہونے کو تھی۔ ایک بار تم نے کہا تھا کہ اللہ کسی ڈاکٹر کو آپ کا پڑوسی نہ بنائے، اب اللہ ایک ڈاکٹر کو آپ کا لائف پارٹنر بنانے والا ہے، اس پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ سنجیدگی سے استفسار کر رہا تھا، نہ جملے میں رومانس تھا نہ انداز میں۔ دل کے بہت اندر کسی گوشے میں مایوسی ابھری تھی۔ بہرحال اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ 1 منٹ رکو، ایک بات اور کرنی ہے۔ اسے جانے کے لیے پر تولتا دیکھ کر وہ پھر بولا تھا۔ روشانے کے قدم تھم گئے۔ مجھے آلو بینگن اور آلو مٹر کچھ خاص پسند نہیں، مجھے سبز پتوں والی سبزیاں ہی زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ شادی کے بعد بنا دیا کرو گی نا؟ کس معصومیت سے استفسار کر رہا تھا۔ روشانے کا جی جل کر خاک ہوا۔ اس بار اس بات میں گردن ہلا دی۔ ایک آخری بات اور۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولا۔ روشانے کا جی دھڑکا، اب جانے وہ کیا کہنے جا رہا تھا۔ میں سبز پتوں والی سبزیاں نہ صرف خود کھایا کروں گا بلکہ تمہیں بھی زبردستی کھلاؤں گا۔ تم میں آئرن کی بہت کمی ہے، بنا چوں چراں کیے ساگ پالک اور میتھی جیسی چیزیں کھا لیا کرو گی نا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس سوال کا جواب نہیں اور آپ کے سب سے پہلے سوال کا جواب ہاں میں ہے۔ وہ ناراضی سے گویا ہوئی۔ عمر نے اس کی بات پر غور کیا، سمجھ میں آئی تو بے ساختہ ہنس پڑا۔ روشانے نے اسے خفگی سے گھورنا چاہا مگر اس کی بھوری شرارتی آنکھوں میں دیکھ نہ پائی تھی۔ یہ ڈائجسٹ اتنے بھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ روشانے اس کی محبت سے مسکراتی آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوراً ہی وہاں سے 9-2-11 ہوئی تھی۔ کچن میں جا کر اس نے سب سے پہلے سویرا کی گردن مروڑنی تھی۔ واصف انکل کی طبیعت کچھ دنوں سے ناساز تھی۔ ڈیڈی تو تقریباً روز ہی ان کے ہاں چکر لگا آتے۔ آج موبی کے ساتھ ممی ان کا حال پوچھنے گئی تھیں۔ موبی انہیں وہاں ڈراپ کر کے خود اپنے کسی دوست کے ہاں چلا گیا۔ ممی گھر میں داخل ہوئیں تو گھر کی حالت خاصی ابتر تھی۔ سبکتگین کچن میں تھا، باپ کے لیے پرہیزی کھانا تیار کرنے کے ساتھ اپنے لیے بھی کھانا بنا رہا تھا۔ خالہ کو اچانک دیکھ کر قدرے شرمندہ ہوا۔ 2-3 دنوں سے ملازمہ نہیں آ رہی خالہ، اسی لیے گھر کا برا حشر ہو رہا ہے۔ اس نے ان کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی گھر میں پھیلی بے ترتیبی کی وضاحت دی۔ ممی جی ہی جی میں خود شرمندہ تھیں۔ کیا تھا جو وہ پہلے یہاں کا چکر لگا لیتی؟ تم کچن سے نکلو بیٹا، کھانا میں بنا دیتی ہوں۔ انہوں نے بھانجے کو مخاطب کیا۔ روز آپ کے یہاں کا پکا ہوا ہی تو کھا رہا ہوں خالہ، انکل بابا کا حال پوچھنے آتے ہیں، ساتھ خامخواہ کھانا بھی لے آتے ہیں۔ سبکتگین شرمندہ ہوتے ہوئے بولا۔ سچ بھی یہی تھا کہ ممی ڈیڈی کے ہاتھ کا کھانا بھجوا دیتی تھی، لیکن صرف کھانا بھجوانے سے تو فرض ادا نہیں ہونا تھا، انہیں گھر کی بھی تو کچھ خیر خبر رکھنی چاہیے تھی نا۔ اور اسی شرمندگی کا اظہار انہوں نے واصف صاحب کے سامنے بھی کیا تھا۔ بہت شرمندہ ہوں واصف بھائی، اتنے دنوں بعد چکر لگایا ہے، بس گھر کے جمیلے ہی جان نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے خجالت بھرے انداز میں بہنوئی کو مخاطب کیا۔ ارے ختیجہ، اپنی شرمندگی کا اظہار کر کے مجھے کیوں شرمندہ کرتی ہو؟ روز میرے پاس اپنے پروفیسر کو بھی بھیج دیتی ہو اور پکا پکایا کھانا بھی، اور ہمیں کیا چاہیے؟ وہ تو چند روز سے ملازمہ چھٹی پر ہے، بس اسی لیے گھر کی حالت ابتر ہو رہی ہے۔ انہوں نے بھی عین سبکتگین والی بات دہرائی تھی۔ بس واصف بھائی، اب آپ سبکتگین کا گھر بسانے کا سوچیں، گھر میں عورت کا وجود بہت ضروری ہے۔ ان کے کہنے پر ایک لمحے کو واصف صاحب خاموش ہو گئے، اور ان کی لمحے بھر کی خاموشی نے ممی کی شرمندگی میں اضافہ کر دیا۔ آپ نے اور پروفیسر صاحب نے سبکتگین اور روشانے کے حوالے سے جو سوچا تھا، بس قسمت کو ہی منظور نہ تھا واصف بھائی۔ یہ ممی کے دل کا چور تھا جو اپنا قصور قسمت کے کھاتے میں ڈال دیا۔ ارے اب اس ذکر کو چھوڑو ختیجہ، روشانے میری اپنی بچی ہے، خیر سے اس کا رشتہ اتنی اچھی جگہ طے پایا ہے کہ میرے دل میں اس حوالے سے کوئی ملال نہیں، اور جوڑے تو واقعی آسمانوں پر بنتے ہیں، اس حقیقت سے کس کو انکار ہے؟ واصف صاحب نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ممی کو مزید شرمندگی میں دھکیل دیا۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں سبکتگین کے لیے لڑکی کہاں اور کیسے ڈھونڈوں؟
جان پہچان والے لوگ سبکتگین کے رشتے تو بہت بتاتے ہیں، لیکن میں کسی بچی کو خود جا کر کیسے دیکھ پرکھ سکتا ہوں؟ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ کوئی سلجھے ہوئے اتوار والی سلیقہ مند اور نیک سیرت بچی مل جائے۔ اگر بہو کے روپ میں کوئی تیز ترار سی لڑکی مل گئی تو سبکتگین کی جوانی کے ساتھ ساتھ میرا بڑھاپا بھی خراب ہو جائے گا، بس اسی بات سے ڈر لگتا ہے۔ واصف صاحب نے ان سے اپنے دل کی بات کی۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں واصف بھائی؟ اپنے بھانجے کے لیے لڑکی میں خود ڈھونڈوں گی اور انشاءاللہ جیسی بہو آپ کو چاہیے ویسی ہی ملے گی۔ ممی نے انہیں تہہ دل سے یقین دہانی کروائی تھی اور وہ اس یقین دہانی پر مسرور اور مطمئن ہو گئے تھے۔ مبارک ہو بھیا، آپ کو بالکل ویسا داماد مل گیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ یہ سبوہی تھی جو بھائی کو مخاطب کر رہی تھی۔ ڈیڈی نے چھوٹی بہن کو بغور دیکھ کر ان کے چہرے پر طنزیہ تاثرات تلاشنا چاہے تھے، مگر وہاں پرخلوص مسکراہٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ دل میں قدرے شرمندہ ہوئے۔ انہیں چھوٹی بہن سے بے حد محبت تھی، ہاں اس کے طور طریقوں سے اختلاف تھا۔ بیوی کو بہن کے رنگ میں رنگتا دیکھ کر یہ اختلاف ناراضگی بھری خفگی میں بدل جاتا۔ وہ اکثر سبوہی کو بے نقد سنا بھی ڈالتے، مگر سبوہی ہمیشہ ہنستے مسکراتے ہوئے بھائی کی ڈانٹ سن لیتی۔ اس کے ماتھے پر ایک شکن بھی نمودار نہ ہوتی۔ اگر وہ بھائی کی ناراضی کو دل پر لینے والی ہوتی تو اپنی عزت افزائی کے بعد دوبارہ وہاں نہ پھٹکتی، لیکن وہ ہر چوتھے دن اپنے کسی بھی بیٹے کے ساتھ ان کے گھر پہنچ جاتی۔ یہی تربیت اس نے اپنے بچوں کی تھی۔ برگر کلاس کے نمائندے ممی ڈیڈی ٹائپ کے بھانجے کبھی بھی ڈیڈی کی گڈ بکس میں نہ تھے۔ وہ ان کی تربیت پر جہاں بہن کو مورد الزام ٹھہراتے، وہاں بھانجوں کے لائف سٹائل پر انہیں ٹوکنے کے ساتھ ساتھ اپنی خفگی کا بھی برملا اظہار کرتے۔ باقی تین تو چھوٹے تھے، ہاں موبی ہی اکثر ان کی طنزیہ گفتگو کی لپیٹ میں آتا، لیکن وہ ماموں کے طنزیہ فکرے بھی ایسے ہنستے مسکراتے سن لیتا کہ ڈیڈی دل ہی دل میں اسے ڈھیٹ اور چکنے گھڑے کے خطاب سے نواز دیتے۔ لیکن آج سبوہی کی مبارکباد سن کر ڈیڈی کو اپنے ماضی کے ناروا رویے کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ بس چھوٹی ساری بات قسمت کی ہے، ورنہ تم نے اور تمہاری بھابھی نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ ڈیڈی خجل ہوتے ہوئے بولے تھے۔ ممی کی طرح انہوں نے بھی اپنا قصور قسمت کے کھاتے میں ڈالا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے بھیا کہ بے شک روشانے مجھے بہت پیاری ہے، لیکن اس معاملے میں میری اپنی غرض بھی پوشیدہ تھی۔ میں نے بیٹے کی ماں بن کر سوچا، میرا موبی کچھ لاؤ بالی سا ہے، اسے لوگوں کی پرکھ نہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی پٹاخہ قسم کی لڑکی میرے بھولے بھالے بیٹے کو پھنسا نہ لے۔ بس اسی لیے میری خواہش تھی کہ میں کسی اچھی سی لڑکی سے موبی کی منگنی کر دوں تاکہ وہ کہیں ادھر ادھر دیکھنے سے باز رہے۔ سبوہی نے بھائی کو دل کی بات بتائی تھی۔ روشانے کو کھونے کا ملال ان کے لہجے سے چھلک رہا تھا۔ ڈیڈی سے بہن کی اداسی نہ چھپ سکی تھی اور نہ ہی اپنی ہنستی مسکراتی بہن کی یہ اداسی انہیں برداشت ہو رہی تھی۔ ارے چھوٹی، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ اپنے بھانجے کے لیے لڑکی میں خود ڈھونڈوں گا، بالکل ویسی لڑکی جیسی تم چاہتی ہو۔ بس یہ بتاؤ میرے انتخاب کو قبول کر لو گی؟ کوئی اعتراض تو نہ اٹھاؤ گی؟ بہن کو دلاسا دینے کے ساتھ انہوں نے اپنی تسلی بھی چاہی۔ آپ کے انتخاب پر تو مجھے پورا بھروسہ ہے بھیا۔ جب آپ نے اپنے لیے اتنی اچھی شریک حیات ڈھونڈی تھی تو بھانجے کے لیے کیوں نہ ڈھونڈیں گے؟ اس معاملے میں بھائی آپ اتنی دلچسپی لیں گے؟ سبوہی خوشی سے بے حال ہو گئی تھی۔ ارے آہستہ بولو چھوٹی، تمہاری بھاوج نہ سن لیں۔ وہ تو آج تک یہی سمجھتی ہیں کہ یہ رشتہ واصف نے کروایا تھا۔ اسے کیا پتا میں نے واصف کے پیچھے پڑ کر اپنے لو کو ارینج میرج میں تبدیل کروایا تھا۔ ڈیڈی بشاشت سے مسکرائے تھے۔ سبوہی بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ لیکن آپ لڑکی ڈھونڈیں گے کیسے بھیا؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ پائیں۔ یہ تم مجھ پر چھوڑو۔ ڈیڈی کی آنکھیں کسی خیال کے تحت چمکی تھیں۔ یہ معاملہ بھائی پر چھوڑتے ہوئے سبوہی بھی مطمئن انداز میں مسکرا دیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کسی بھی معاملے میں مجھے اعتماد میں لینے کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کرتی؟ ڈیڈی ممی پر بگڑ رہے تھے۔ اوفو پروفیسر صاحب، بلا وجہ گرج برس رہے ہیں۔ آخر میں نے کس معاملے میں آپ کو اعتماد میں نہیں لیا؟ ڈیڈی کی ناراضی ممی کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ آپ سارا بہن کے پاس گئی تھیں؟ ڈیڈی نے کڑے تیوروں سے استفسار کیا۔ ہاں تو؟ ممی کو وجہ ناراضی اب بھی سمجھ میں نہ آئی۔ آپ نے سبکتگین کے لیے سویرا کا رشتہ مانگا اور مجھے اس معاملے کی ہوا تک نہ لگنے دی۔ ڈیڈی کی خفگی پر ممی مسکرا دی تھی۔ سائرہ آپا کے اقرار کے بعد میں آپ کو سرپرائز دینا چاہ رہی تھی۔ آپ واصف بھائی اور سبکتگین کے حوالے سے کتنا پریشان رہتے تھے۔ میں نے سوچا کہ جب آپ کو سویرا اور سبکتگین کے رشتے کی خبر ملے گی تو آپ خوشی کے مارے بھاڑ میں ڈالیے میری خوشی کو۔ ارے مجھے پہلے پتا ہوتا کہ آپ سبکتگین کا رشتہ ڈال چکی ہیں تو میں عمر کے سامنے موبی کا رشتہ پیش کرنے کی حماقت تو نہ کرتا۔ ڈیڈی گرائے تھے۔ او، یعنی کہ آپ موبی کے لیے سویرا کا رشتہ مانگ چکے ہیں؟ سچ کہہ رہے ہیں نا پروفیسر صاحب؟ آپ کی بات کا یہی مطلب ہے؟ ممی کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ ڈیڈی بس انہیں خشمگین نگاہوں سے گھورتے رہے۔ یہ خیال تو بہت بار میرے دماغ میں بھی آیا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ آپ مجھے تانے دیں گے کہ آخر مجھے اپنے سگے بھانجے کی پرواہ کیوں نہیں ہے۔ کچھ اس روز واصف بھائی کے گھر جا کر میرا دل پسیج گیا۔
بس اسی لیے میں نے سائرہ آپا سے سویرا کے رشتے کی بات کر ڈالی. مجھے آپ کے ارادے کی پہلے خبر ہوتی تو میں کاہے کو یہ حماقت کرتی. ہم دونوں مل کر موبی کا رشتہ لے جاتے. سبکتگین کے لیے چڑھا وقتی ہمدردی کا بخار اتر گیا تھا اور اب ممی دونوں ہاتھ ملتے ہوئے اپنے قلق کا اظہار کر رہی تھیں. ڈیڈی کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی. انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ اس گاؤدی موبی کا رشتہ عمر کے آگے رکھا ہی کیوں. آج صبح فجر کی نماز کے بعد جب وہ عمر کے ساتھ واک کر رہے تھے تب ان سے یہ حماقت سرزد ہوئی. جواب میں عمر نے آگاہ کیا تھا کہ آنٹی بھی سبکتگین کا پروپوزل لائی تھی اور سائرہ اس پر غور و غوض کر رہی ہیں. عمر نے مزید کہا تھا کہ اب وہ ماں کے سامنے موبی کا رشتہ بھی پیش کر دے گا. ماں کو جو رشتہ مناسب لگے گا وہ اسے اوکے کر دیں گے. میں آج ہی سائرہ آپا کے پاس جاتی ہوں. ان سے کہوں گی کہ سبکتگین کے رشتے پر غور ہی مت کریں. سویرا کا جوڑ موبی کے ساتھ ہی جچے گا. ممی نے فوری فیصلہ کیا تھا. ہرگز نہیں، آپ ایسے حماقت بالکل نہیں کریں گی. نئی نئی رشتہ داری جڑی ہے، کچھ اس کی نزاکتوں کا ہی خیال کر لیں. بس یوں سمجھیں کہ ہم نے سویرا بیٹی کے لیے 2 رشتے تجویز کیے ہیں. اب سائرہ بہن کس کو سند قبولیت بخشتی ہیں یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا. ڈیڈی نے ممی کو مخاطب کیا. حیرت انگیز طور پر بات ان کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی. ٹھیک کہتے ہیں پروفیسر صاحب، فیصلے کا حق سائرہ آپا کا ہی ہے. انہوں نے فراغ دلی سے ڈیڈی کی بات مان لی تھی. بیوی کی غیر متوقع فرمانبرداری پر ڈیڈی نے بھی سکون کا سانس لیا تھا. سویرا کمرے کے چکر پہ چکر کاٹ رہی تھی اور رشانے ہنس ہنس کر بے حال ہو رہی تھی. تمہیں اتنی ہنسی کس خوشی میں آ رہی ہے؟ سویرا نے اسے گھورا. میں یہ سوچ رہی ہوں سویرا کہ وقت کتنی تیزی سے بدلتا ہے. کچھ دن پہلے میں اس سچویشن سے گزر رہی تھی اور اللہ نے پردہ غیب سے تمہارے بھائی کی صورت میرے لیے مدد بھیج دی تھی. میرا تو کوئی بھائی بھی نہیں جو میں تمہیں مشکل سے نکالنے کے لیے پیش کروں. روشانے کھلکھلاتے ہوئے بولی تھی. میرے لیے جو 2 عدد رشتے آئے ہیں وہ اتفاق سے تمہارے رشتے کے بھائی ہی ہیں. سویرا نے اسے خفگی بھرے انداز میں باور کروایا. ہاں تو میرے رشتے کے بھائیوں میں سے چن لو نا کسی ایک کو. روشانے صورتحال سے صحیح لطف اٹھا رہی تھی. سوچ سوچ کر ہی میرا تو دماغ معوف ہو چکا ہے. عمر بھائی سبکتگین کے حق میں ہیں جبکہ صبوحی آنٹی سے امی کی اچھی خاصی الیک سلیک ہے. امی کو وہ بہت بھلے مزاج کی خاتون لگتی ہیں. امی کا ووٹ موبی کی طرف ہے. عمر بھائی کہتے ہیں کہ سویرا نے دونوں لڑکوں کو دیکھ رکھا ہے. زندگی اس نے گزارنی ہے تو فیصلے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے. سویرا نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا. شکر الحمدللہ. روشانے کے غیر متوقع شکرانے پر سویرا نے حیرانی سے اسے دیکھا. تمہارا بھائی اتنا لبرل اور براڈ مائنڈیڈ ہے، بس اسی لیے اللہ کا شکر کیا. وہ مسکرائی تھی. میرا بھائی واقعی اتنا اچھا ہے. تم روزانہ شکرانے کے 2 نفل پڑھو، وہ بھی کم ہے. لیکن تم اتنی ہی بری ہو. یاد کرو تم مشکل میں تھی تو میں نے تمہاری کتنی مدد کی. آج میری مشکل میں تم صرف دانت نکوس رہی ہو. سویرا نے اسے تانا مارا تھا. تم ہرگز میری والی مشکل میں گرفتار نہیں ہو. میرا مسئلہ تھا کہ کہیں ممی ڈیڈی میں سے کوئی ہرٹ نہ ہو جائے. تم پر ایسا کوئی دباؤ نہیں. سوچ سمجھ کر دلی آمادگی کے ساتھ سبکتگین بھائی یا موبی میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو ڈیئر. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. روشانے نے اسے حوصلہ دیا. میرے لیے اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے. دل و دماغ کسی ایک بندے پر متفق ہی نہیں ہو رہے. سویرا بے بسی بھرے انداز میں بولی. اچھا ٹینشن مت لو، کاغذ قلم لاؤ. ہم دونوں کی خوبیاں خامیاں الگ الگ کرتے ہیں. بلکہ وہ پرانے والا کاغذ ہی ڈھونڈ لو. غور نئے سرے سے کر لیں گے. اور ہاں، سبکتگین بھائی اور موبی سے ہمارے ہاں تمہارا بآسانی ٹاکرا ہو سکتا ہے. پھر تم ان دونوں کی آنکھوں میں وہ چمک ضرور ڈھونڈنا جو مجھے کبھی ڈھونڈنے سے بھی نہ ملی. روشانے نے اسے جی بھر کر چھیڑ رہی تھی. سویرا نے اسے گھور کر دیکھا. پھر دوبارہ کمرے کے چکر کاٹنے شروع کر دیے. ڈائجسٹوں کی رسیا سویرا کا انتخاب کون ہوگا؟ ممی کا شوخ و شنگ اور ہنسمکھ سا بھانجا محب عالم عرف موبی، یا ڈیڈی کا سنجیدہ اور بردبار بھانجا سبکتگین؟ قارئین بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں. تو جی آڈینس، یہ تھا آج کا ناول. امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا. تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ نئے انداز میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.